نہیں کر سکتا. تو یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے سسٹر. اس میں ہم کیسے کرٹیسائز کر سکتے ہیں, کیسے اس میں مین میک نکال سکتے ہیں؟ کچھ لوگ تو ہے کہ ہمیشہ اور اکثر جو مین میک نکالتے ہیں, آپ دیکھو جیسے کہ ابھی کائنات نے بتائی, وہ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے, تکبر کرتے جو لوگ اسٹیٹس والے ہوتے ہیں, انہوں نے قرآن کا اتنا احاطہ بھی نہیں کیا ہوتا ہے, اس میں اتنا ریسرچ بھی نہیں کیا ہوتا ہے, اور اس کے باوجود جو اس میں مین میک نکال رہے ہیں. چلیے ایک چیز جس میں آپ مین میک نکال رہے ہیں, نقص نکال رہے ہیں, تو اگر آپ نے اس کتاب کا احاطہ بھی کیا ہوتا تو چلو, لیکن اگر تم نے اس کو زندگی میں بھی پڑھا ہے, تو ہم کتنے سال ہمارے بچوں کو جو ہے کہ قرآن پڑھاتے, ناظرہ قرآن تو مجھے لگتا ہے 12-13 سال کے بچے ہوئے, چلو 15 سال کے, اور پھر جو ہے پیرنٹس جو ہے بند کرا دیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ پیرنٹس جو اس کا ترجمہ بھی کرواتے ہیں اور پھر دھیان بھی دیتے ہیں کہ وہ بچے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اس کتاب کا, دیٹ از ڈفرینٹ. ہاں, دنیا کا علم لینے کے لیے ہمارے بچے 30-30 سال پڑھتے رہتے ہیں, مگر یہ کتاب جو دنیا پلس آخرت اور جو ہے یعنی عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں بھی کام آنے والی چیز ہے, اس کو جو ہے ہم نے کتنا احاطہ کیا. تو پھر ہم کو کیا حق ہے کہ ہم اس کتاب کے بارے میں کوئی مین میک نکالے اور کہے کہ یہ کتاب جو ہے کہ آج کے لیے تو اپلیکیبل نہیں. یہ کتاب ہر دور کے لیے اپلیکیبل ہے. یہ جو ہے وہ اپڈیٹڈ ورژن ہے, یہ تا قیامت تک کی کتاب رہے گی, کوئی نبی نہیں آئیں گے, کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی. اب یہی کتاب کو فالو کرنا ہے, اور اس کتاب کے اندر سارے سبجیکٹس موجود. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ سائنس کے اندر قرآن ہے, نہیں, قرآن کے اندر سائنس ہے. سو یہ کتاب اگر کسی نے ایک سبجیکٹ یہ پڑھ لیا تو سمجھ لینا اس نے سارے سبجیکٹس کا احاطہ کر لیا. مگر اگر آپ صرف دنیاوی کتاب کے بلبوتے پہ یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ یہ دنیا یا آخرت, تو یہ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ اللہ کی کتاب ہی ہم کو سمجھا سکتی. دنیا کے بھی کتنے ایسے علوم ہیں جو سائنٹسٹ جو ہے وہ تھک گئے ہیں اس کے بارے میں ریسرچ کر کر کے, لیکن پورا مکمل ریسرچ نہیں ہو رہا ہے. جیسے آپ آسمان کو دیکھ لیں, ایک آسمان ابھی تک کے انہوں نے ڈسکور نہیں کیا ہے. اتنے سارا جو ہے وہ جو بلیک ہول ہے اس میں چیزیں کھلتی چلی جا رہی ہے, اور اللہ سبحان و تعالیٰ ابھی بھی جو ہے کہ آسمان کو ایکسپینڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. کتنے ان نون پلانٹ سے اب جو ہے سائنٹسٹ اس کو جو ہے کہ ریسرچ کر کے فائنڈ آؤٹ کر رہے کہ ہاں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. ایسے کتنے اللہ ہی جانتا ہے. اور ایسے تو 7 آسمان ہیں, ابھی تک تو ہم پہلے آسمان کی کھوج نہیں کر پائے. تو ہم کو کیا پتا ہے پھر کیا ہے وہ لوگ جو اس کتاب کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, اس کو مین میک نکالتے ہیں اور اس میں جدال کرتے ہیں, ان کی آیتوں کو لے کر کے جو ہے کہتے ہیں کہ یہ تو کانٹرڈکٹری بات ہے, اور پھر اس میں کانٹرڈکشن ہے. کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. دیکھو یہ کتاب کس کی طرف سے آئی ہے. اس کا جو باجی نے ابھی آپ کو پہلی آیت سیکنڈ آیت بتائے, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, یہ تو زبردست جو ہے کہ علم والے کے پاس سے آئی ہے. تو چانسز ہے کہ اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو, کوئی بھی شک ہے؟ کچھ بھی نہیں, بالکل پیور ہے. اس کو یقین کے ساتھ لے لو. یہ کوئی انسانی علم نہیں ہے. دیکھیں انسان مسٹیک کر سکتے ہیں, اللہ سبحان و تعالی از آل پرفیکٹ. اس نے جو بھی ہم کو قوانین یا احکامات اس کتاب میں دیے یا جسٹ پرفیکٹ. تو دنیا میں کسی کے پاس یہ حق نہیں, رائٹ نہیں کہ وہ قرآن پر انگلی اٹھائے, قرآن کی آیتوں میں جدال مین میک یا اس کو کرٹیسائز کرنے کی کوشش کرے. کسی کو یہ حق نہیں. اور جیسے کہ باجی نے آپ کو بتایا کہ قریش مکہ یہ کام کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایکسپٹ نہیں کرنا تھا قرآن کو. تو اسی لیے جس کو ماننا نہیں ہوتا ہے قرآن کو, وہ اس میں مین میک نکالتے ہیں, اور وہ ہائی سٹینڈرڈ والے لوگ تھے. تو اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جب لوگ معاشرے کے ایلیٹ کلاس کو ایک پرٹیکولر تھنگ کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں کہ یہی درست ہے بھائی, اتنے علم والے لوگ کر رہے ہیں. اور پھر یہاں پر اگر آپ دیکھیں, یہاں ورڈ استعمال کیا گیا ہے آیت نمبر 4 میں, تقلبہم فی البلاد, کہ گھومنا پھرنا شہروں میں. گھومنا پھرنا یعنی کیا؟ اکثر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی انسان اگر ہم سے کوئی بات کہہ دے تو ہم جو ہے کہ امیڈیٹلی مان جاتے ہیں اس کو کہ نہیں یہ بات صحیح ہوگی کیونکہ کافی گھوما پھرا ہے یہ آدمی. ہم ایسے کہہ سکتے ہیں نا, ارے یہ آدمی بہت گھوما ہے بھائی, بہت گھوم پھر کے آیا ہے, بہت دنیا کے چکر کاٹ کے آیا ہے, بڑا ایکسپیرینسڈ ہے, اگر اس نے یہ بات بتائی تو بڑا نالجیبل انسان ہے. اللہ سبحان و تعالیٰ آیت نمبر 4 میں اگر آپ دیکھیں اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ بھلے یہ قریش مکہ بہت مالدار ہے تم سے, کیونکہ ان کا مقابلہ اگر ایمان والوں سے اور اللہ کے رسول سے کیا جائے تو یہ ایلیٹ کلاس تھی. اگر آپ دیکھیں کہ
اس دور میں نبی کی سٹیٹس اور جو ایمان والے تھے یعنی جو ایمان لائے تھے وہ کیسے تھے؟ غریب طبقہ تھا، حضرت بلال غلام قوم تھے، اور جو مکہ تھے وہ بہت زیادہ امیر تھے. تو ہم بھی فیسینیٹ ہوتے ہیں نا، اٹریکٹ ہوتے ہیں امیروں سے کہ بھائی امیر اگر پرٹیکولر چیزیں کر رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری درست ہے، کیونکہ بڑا گھوما پھرا آدمی ہے، بڑا نالجبل آدمی ہے، لوگوں کے ساتھ ملاقات کیا، ایکسپیرینسڈ ہے، نالج ہے. پیسے کے بل پہ ہم یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی صحیح ہے. یعنی کیا کہتے ہیں نا، پیسہ والا اگر مسٹیک بھی کرے تو اس کی مسٹیک ڈھانپ دی جاتی ہے، اور غریب اگر صحیح بات بھی کرے تو کوئی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. بس یہی حال تھا قریش مکہ کا، یہی حال تھا. تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کو تسلی دی، اور ساتھ ساتھ ہم کو بھی جو ہمارے ایٹیٹیوڈ ہے آج کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امیر جو گھوما پھرا ہے وہ زیادہ نالجبل ہے، یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں. ایک غریب انسان بھی صحیح بات کر سکتا ہے اگر اس کی بات قرآن اور سنت سے ہے تو وہ صحیح بات کر سکے. مگر اکثر ہم لوگ جو ہے فیسنیٹ ہو جاتے لوگوں کے اسٹیٹس، رتبے، امیری کو دیکھ کر کے، اور ویسے ہی قریش مکہ نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیچھے ڈال دیا اور قرآن میں مین میں نکالنا سٹارٹ کر دیا. یہ ایمان والے کبھی نہیں کرتے. اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے، جھگڑا کرنے نہیں آئی ہے. قرآن میں جدال کون کرتے ہیں؟ کافر لوگ، اور کافر یہاں پر نان مسلم نہیں ہے. سرٹن ایمان والے بھی کچھ ایسے کلمہ گو مسلمان جنہوں نے دنیا کی تو بڑی ساری کتابیں پڑھ رکھی ہے، مگر آسمانی کتاب کی طرف ان کا رجحان نہیں اور ان کا توجہ نہیں، اور انہوں نے اتنا ہی وقت اس کتاب کے ساتھ سپینڈ کیا ہے مگر پھر اس کے باوجود وہ اس میں نام رکھتے ہیں. کیا یہ رائٹ ہے؟ اگر آپ سوچیں، میں 20 سال سے اس کتاب کو پڑھ رہی ہوں، روز پڑھنا پڑتا ہے. اللہ اکبر، روز نئی بات سامنے آتی ہے. اللہ اکبر. میں نے کتنی مرتبہ ان آیتوں کا جو اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں جو ہے کہ ان کا جو ہے کہ ریویژن کروں، مگر آج بھی میں یہ نہیں کہہ سکتی آپ کو کہ اس آیت کا تفسیر ہو یا جو بھی اس کا انٹرپریٹیشن میں پرفیکٹلی کسی آیت کا کر پاؤں گی. میں آج بھی نہیں کہہ سکتی. مجھے لگتا ہے میں ابھی یہ چوتھی یا پانچویں بار جو ہے کہ ریویژن آج ان آیتوں کا کر رہی ہوں، مگر جس طریقے پر آج مجھے آیت سمجھ میں آئی ہے پہلے کبھی نہیں آئی تھی. میں پہلے بھی جو ہے اپنی سیٹرڈے بیچ جو میری پہلی بیچ تھی وہاں پر میں نے 24 پارہ پڑھایا. اس کے بعد جو ہے آپ کو پہلے بھی تو پڑھا چکی ہوں، نیرول بیچ کے ساتھ میں نے پڑھایا ہے. میں آپ کو پہلے بار بھی تو یہ آپ کا بھی تو ریکیپ ہوگا نہیں؟ تابندہ روزینہ کووڈ کے زمانے میں جب ساری کلاسز تو جو ہے کھانا وغیرہ پکانا پڑتا ہے اور جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. میں آج ہی مہرین کو جو ہے شاباشی دے رہی تھی کہ بیٹا الحمدللہ تو 3 بچوں کے ساتھ میں عالمیت کا کورس بھی کر رہی ہے اور گھر بھی سنبھال رہی ہے. نہیں تو کتنا کچھ کر رہی ہے، میرے سے تو نہیں ہو پا رہا ہے، میرے سے یہ ہو نہیں پا رہا ہے. یعنی اگر آپ سوچیں، میں آج ان کی تعریف کر رہی تھی اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ میرے سے تو نہیں ہو پا رہا. تو میں ایک دن پہلے پڑھتی ہوں، شام میں جو ہے وہ نیکسٹ کلاس کا سبق پڑھتی ہوں. تو میں نے کل سوچا کہ میں پوری مکمل تیار ہو گئی تھی، پوسٹر ووسٹر بھی ریڈی ہو گیا تھا اگر آپ دیکھیں، اور صبح میں ارلی مارننگ پوسٹر جو ہے وہ میری سٹیٹس پہ تھا. بٹ اس کے باوجود نہیں، اللہ سبحان و تعالی ہمیشہ مجھے چانس دیتے ہیں کہ میں اور ریسرچ کروں اور فائنڈ آؤٹ کروں. یہ اللہ کا بہت بڑا رحم ہے مجھ پر. اور whilst I was cooking and I thought I had completed, and suddenly میرے دماغ میں چلو اور تھوڑا نالج لیتے ہیں، چلو اور تھوڑی کتابیں پڑھتے ہیں. الگ الگ کتابیں تفسیر کی ہوتی ہے، کریکٹ، اور الگ الگ لوگ ہوتے ہیں جو اس پہ بات کرتے ہیں، الگ الگ اسکالرز ہوتے ہیں، چلو تھوڑا اور ریسرچ کرتے ہیں. I felt like that and I was only cooking and you won't believe, and Zaida Appa, you can understand that I got something new. You won't believe, I had to study all over again. I just couldn't leave. یعنی yesterday میں نے سوچا کہ I'm prepared for it. آج میں تیار ہوں اس کے لیے. I'm so happily کہ چلو میرے لیے تھوڑا سا آسان ہو گیا، ابھی تھوڑے گھر کی ذمہ داری دیکھتی ہوں. بٹ it never happens. میں نے اور ریسرچ کرنا سٹارٹ کیا اور پھر اور انفارمیشن جمع کری، اور الحمدللہ شاید میں آج اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کروں گی تو I will feel more contented. جب میں نے آپ کو پہلے پڑھایا تھا آپ کو تب مجھے اتنا ہی نالج ملا تھا اور اس وقت بھی میں کنٹینٹڈ تھی. پھر اللہ نے مجھے موقع دیا. اللہ موقع دیتے ہیں نا ہم کو، اللہ سبحان و تعالی موقع دیتے ہیں. Now it's up to us کہ ہم اس کو اویل کریں یا نہیں. ہم جو نوٹس بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہی تفسیر ہے اس تفسیر کی. نو، اٹس این اوشن. آپ جب بھی اس کو پڑھو گے
کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ کے سامنے آئے گی جو آپ نے پہلے نہیں پڑھی, اینڈ اٹ ول سرپرائز یو. کیونکہ آج میں جس طریقے سے یہ تفسیر کو کرنے والی ہوں, ہر ایک جو کلاس میں ہے وہ ضرور اللہ کی مہربانیاں, اس کی رحم اور اس کی شفقت پہ رونے والا ہے, کیونکہ میں آج بہت روئی ہوں obviously. اور جب مجھے کوئی چیز ملتی ہے تو میں تو رہ نہیں سکتی نا آپ کے ساتھ شیئر کیے بغیر, میں رہ نہیں سکتی, بالکل نہیں رہ سکتی. جب کائنات نے وہ سارا ریکیپ کروایا, میں نے بھی تھوڑا سا کیا, اور میں آپ کو بتا دوں کہ آئی ایم سو یعنی ایکسائٹیڈ کہ میں اس تفسیر کو پیش کروں, کہ اس میں دیکھیے میں نے دعا پڑھنا بھی بھول گئی. ڈڈ یو ریئلائز کہ میں نے دعا کے ساتھ میں کلاس کو سٹارٹ نہیں کیا؟ ہاں کائنات باجی نے دعا پڑھی, بٹ آئی ڈنٹ, آئی ہیو ٹو ڈو دیٹ نا, مجھے دعا Saira Baji also did dua once. yes but I didn't do because I am so excited کہ مجھے وہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. بھلے میں ایک آیت پڑھاؤں گی مگر ایسی پڑھاؤں گی کہ دل کو چھو جائے. ہم کو عمل کرنا ہے, ہم کو عمل کرنا ہے. اگر ایک آیت بھی ہماری زندگی کو یو ٹرن لینے پہ مجبور کر دے تو کافی ہے, کافی ہے میرے لیے, تو میرے لیے یہ کافی ہے. سو انشاءاللہ میں اس تفسیر کو آپ کے سامنے رکھتی ہوں. یہی جدال مین میں جو لوگ قرآن کے بارے میں نکالتے ہیں, جیسے قریش مکہ نے کیا تھا اس دور میں, اور ہر دور میں لوگ یہ حرکت کرتے ہیں. آج کے دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں, اور آف کورس یہ لوگ ایلیٹ کلاس میں سے ہوتے ہیں جو بہت سو کالڈ پڑھے لکھے qualified well educated people کہلاتے ہیں. بٹ when it comes to قرآن پھر وہ اس میں مین میک نکالنا سٹارٹ کرتے ہیں. یہ تو آج کے حساب سے اپلیکیبل نہیں. یہ کیا اللہ نے آیت اتار دی کہ ایک مرد کو جو ہے حکم دیا گیا کہ وہ 4 نکاح کر سکتا ہے ایٹ اے ٹائم, اور یہ عورت کے لیے تو بس ایک ہی شوہر ہے. یہ کیا قرآن, یہ تو 1400 سال پرانی جو ہے کتاب ہے, یہ تو 1400 سال پرانی کتاب ہے نا, یہ ساری چیزیں یہاں پر. تو یہ بھی آج بھی چلا رہا ہے. ہم کتنا اس میں جو ہے یہ کانٹرڈکشن, وہ یہ ہے کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہے, بولنے کو لوگ کچھ بھی کہتے ہیں. آپ نے یہاں تک کیا ہے, آپ نے کیا, اسی لیے میں نے کہا میں اب تک نہیں کر پائی ہوں. میں 20 سال سے اس کتاب کو پڑھ رہی ہوں, الحمدللہ پڑھ رہی ہوں, پڑھا رہی ہوں, پڑھ رہی ہوں, پڑھا رہی ہوں, ہر دن آیت نہیں نکلتی ہے. میں کیا کروں؟ زاہدہ پا آپ کا تو شیل بھر گیا ہوگا نا کتابوں سے, کیا بولتے ہیں آپ؟ میں زاہدہ آپا سے اسی لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ زاہدہ آپا کے پاس یہاں پر سب سے زیادہ نوٹس ہے, شاید میرے پاس بھی نہیں ہے اتنی زیادہ تفسیر لکھی ہوئی ہے وہ ہماری زاہدہ آپا ہیں, شاید میرے پاس بھی نہیں ہے. بٹ ہر دفعہ جب ہم سنتے ہیں ایسا لگتا ہے اس کو بھی لکھ لو. شی از سیئنگ I keep on writing only باجی, and she's got a full shelf. Even I'm having soon. I think we'll have a library soon. زاہدہ آپا, we're going to have a library soon. اور پھر بھی ہم جو ہے وہ کنٹینٹڈ نہیں فیل کرتے کبھی بھی. یعنی جب بھی قرآن کی ایک آیت کو پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے اور کیا ہے, چلو لکھو, اور کیا ہے, کچھ نہ کچھ نیا نکلتا ہے. اللہ اکبر, جو ہم نے پہلے کبھی سنا ہی نہیں. آیت تو ایک ہی ہے مگر اس میں سے کتنا کچھ نکل آتا ہے. مورل کے طور پہ آپ سوچو, ایڈیشن کبھی پیج پہ کبھی کائے پہ لکھ رہے. اللہ اکبر, میری تو پورے پارے کی حالت دیکھیے تو یہ حال ہے, میری کتابیں دیکھیں تو یہ حال ہے. کچھ کام کرنے کو جی نہیں چاہتا. اللہ اکبر, کچھ نہیں جی چاہتا. ایسا لگتا اس کا آیت کے پیچھے پڑ جاؤ, اس آیت کو چھوڑو نا, گھر کا کام ختم کب کروں اور پڑھوں کب, بس یہی چلتا رہتا. جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں, آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے عافیت میں رکھے, میرے لیے معاملات کو آسان کرے, میری زندگی کو آسان کرے, تاکہ جو میں خوشی سے کرتی ہوں اس میں میں میکسیمم ٹائم لگا سکوں. آپ دیکھیں گے کہ کتنی ٹیچرز جو پڑھاتی ہیں الحمدللہ وہ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر الگ تھلگ, حتیٰ کہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی ہیں جب وہ لکھتی پڑھتی. Am I right? Zaida, when you are writing, you don't want anybody na in your house, and you get that privacy and that اکیلا بیٹھ کے آپ کام کرتے ہو نا for writing the notes. Yes, it's so very difficult for me in one room to sit and manage everything. May Allah help me. اور میں اپنے لیے بھی دعا کرتی ہوں, مگر آپ میرے ساتھی ہو نا, آپ میرے ساتھی ہو, اسٹوڈنٹ ہو دنیا میں میرے ساتھی, اور میں چاہوں گی کہ آخرت میں بھی میرے ساتھی.
تو ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا ہمیں مصیبت سے بچا سکتی ہے. تو شاید میری دعا کم پڑ رہی تو آپ کریں کہ اللہ میری زندگی میں عافیت لے آئے، اللہ میری زندگی میں سکون لے آئے، تاکہ میں اسی کی طرف توجہ کروں. کیونکہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، میکسیمم ٹیچر when they are studying they are not in this world، and ہونا بھی نہیں چاہیے صحیح پوچھے تو. when you are with this book you should only be with the book، there should not be any distraction. بٹ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، پتہ نہیں کیا ہے یا معجزہ ہے. I am managing everything and then studying it and studying. I'm managing everything. یعنی I'm not boasting about myself, but I'm saying کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو it is not possible for me to do this work. Not possible at all. بالکل. کیونکہ میں نے دیکھا ہے ایسے ٹیچر کو کہ اگر وہ پڑھ رہی ہے اور ایک کال بھی باہر والوں کا، گھر والوں کا، کسی کا اس کو ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتا، اور ہونا بھی چاہیے یہ بات صحیح پوچھے تو. But I am speaking to everybody, I am talking to everybody, at the same time I am managing everything. I don't know، کبھی کبھی مجھے اتنا ڈر لگتا ہے اللہ میں حق بھی ادا کر پاؤں گی کہ نہیں، یا میں کر پا رہی ہوں کہ نہیں. I feel so bad. اللہ میں کر پاؤں گی کہ نہیں، مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں. آیتوں کا حق بھی ادا ہوتا ہے کہ نہیں، اسی لیے بار بار ڈبل پڑھتی ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی چیز آپ کو بتانے سے رک نہ جائے. اتنا ڈر لگتا ہے کہ اللہ نے اتنی ذمہ داری کا کام سونپ دیا ہے اور اتنی ساری کمپلیکیشنز کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے. صحیح میں یو آر مائی پیپل، اسی لیے میں نے آپ کو یہ بات بتا دی. اور آج جو میں آپ کو بتانے والی ہوں، ریئلی اگر اللہ مہربان نہ ہونا تو ہم میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا ہم میں سے، کیونکہ ہمارے اعمال ہی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. ہم چاہے جو بھی کرے کچھ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اگر ہم جنت تک پہنچ جائیں تو اٹس اونلی بیکاز آف اللہ سبحان و تعالی، ادروائز ناٹ پاسبل. تو انشاءاللہ جو ہے کہ آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ. لیٹ اس پرے ٹوگیدر، کیونکہ دا پیپل who pray together, do Allah's ذکر together will be in Jannah together. یہ ہمیشہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے. چلیے، اور آپ بھی میری ایک فیملی ہو. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ میں آپ کی فیملی ہوں اور آپ میری فیملی ہو؟ آپ کو کوئی تکلیف یا درد ہوتا ہے تو آپ یہاں پر دعا کرواتے ہو. میں نے تو کتنوں کو دیکھا بھی نہیں اور کتنوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا ہے، مگر مجھے ضرور یقین ہے کہ میں آپ کی دعاؤں میں ضرور شامل ہوں گی. آپ مجھے اپنوں کی طرح جو ہے اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہوگے. تو یہ کیا رشتہ ہے ہمارے درمیان؟ نہ آپ نے مجھے دیکھا نہ میں نے آپ کو دیکھا، پھر بھی ہم ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. تو یہ کیا رشتہ ہے آج ہم دیکھیں گے. یہ بہت اہم ہے کہ ہماری کانٹیکٹ سے ریلیٹڈ سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا، اور یہ سٹیٹمنٹ میں نے کیا کہا کہ آخر آپ کا اور میرا کیا رشتہ ہے. کیوں ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کیوں میرے لیے فیل کرتے ہیں اور کیوں میں آپ کے لیے فیل کرتی ہوں. یہ بہت اہم بات ہے جو آج ہم کو یہاں سوچنا ہے، کیونکہ یہ آیتوں کے ذریعے ہی انشاءاللہ میں اس کا خلاصہ آج کرنے والی ہوں. ان آیتوں کے ذریعے ہی کہ آپ کا اور میرا رشتہ کیا ہے، آج ہم کو پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ آپ کا اور میرا رشتہ کیا ہے. کہ کچھ لوگوں نے تو مجھے دیکھا ہے مگر کچھ تو بن دیکھے جو ہے مجھ سے محبت بھی کرتے ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہے میرے لیے دعا بھی کرتے ہوں گے، اور کچھ ان میں سے یہ بھی ہوں گے کہ جو میری فیملی کے لیے بھی دعا کرتے ہوں گے کہ بھائی باجی کی فیملی عافیت میں رہے تاکہ ہماری کلاسز آن رہے، ورنہ باجی جو ہے وہ پرابلم میں آئے گی تو ہماری کلاسز پرابلم. کچھ تو ایسے بھی ہوں گے. ایبسلیوٹلی. بٹ آپ نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، تو کیا رشتہ ہے ہمارا؟ یہ آج فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ہم کو کہ کیا بات ہے یہ. ٹھیک ہے، چلیے دعاؤں کے ساتھ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. بیوٹیفل آیت، بہت خوبصورت آیت ہے. اگر میں نے آج ایک اور دو آیت بھی کر لی تو میں بہت خوش ہو جاؤں گی. حالانکہ کل میں نے آیت نمبر 15 تک تیاری کی تھی، ناٹ ایون 15. آئی تھنک میں نے کوآرڈینیٹرز کو 17 نمبر کی آیت تک کے جو ہے وہ کہا تھا کہ آپ جو ہے 17 تک کے جو ہے کہ میں تفسیر کر دوں گی. مگر میں آپ کو بتاؤں، میں اگر 2 آیت بھی کر لی آج تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی کہ میں نے جو چیز پہلے نہیں جانی وہ آج آپ کے سامنے رکھنے والی ہوں انشاءاللہ. چلیے دعاؤں کے ساتھ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی Let's start with the آیت نمبر 6. جیسے باجی نے کہا تھا آیت نمبر 6 سے پچھلی بار میں نے کی تھی، بٹ پھر بھی میں تھوڑا سا اس کا ریکیپ کر لوں گی. اگر آپ دیکھیں اس آیت نمبر 6 میں وہی بات ہو رہی ہے جو لوگ قرآن کی آیتوں میں مین میک نکالتے ہیں اور جو ہے جھگڑا کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں. آج کے لیے اپلیکیبل نہیں، اس دور کے لیے اپلیکیبل تھی، ایسی بات ہے نا. 6 نمبر کی آیت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ وَقَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. ایسے لوگ، کون سے لوگ؟ جو قرآن کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، مین میک نکالتے ہیں. اس کو یعنی آج کے لیے اپلیکیبل نہیں، اس دور کے لیے اپلیکیبل تھی، جبکہ یہ اپ گریڈڈ ورژن تھا قیامت تک. اس میں جو ہے مین میک نکالتے، ان کا حال یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے حقت کلمت ربک علی الذین کفروا، کہ کیا ہے ان کے لیے بات کنفرم. اور ہم نے اس پہ آپ کو یس تابندہ ویری گڈ اینڈ روزینہ انہوں نے تو ریفرنس بھی دے دیا، لعن جہنم، یہ بات ان کے لیے کنفرم. سورۃ صاد کی آیت نمبر 85 کا ریفرنس پچھلے مرتبہ آپ کو آیت نمبر 6 میں دیا تھا. اینڈ ہیئر اٹ از لعن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ ان کے لیے کنفرمڈ ہے جہنم. کون ہے یہ لوگ؟ جو قرآن کی آیتوں میں مین میک نکالتے، کریٹیسائز کرتے، جدال کرتے، جھگڑتے، جبکہ انہوں نے احاطہ بھی نہیں کیا ہے ان آیتوں کا، ان کے بارے میں ریسرچ بھی نہیں کیا ہے، ان کے بارے میں نالج بھی حاصل نہیں کیا ہے، پھر بھی وہ اس میں مین میک نکال رہے. تو ان کے لیے کیا بات ہو گئی کنفرم؟ حقت کلمت ربک علی الذین کفروا، یعنی دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب. اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے جتنی آیت کائنات باجی نے ریکیپ کروائی، ان آیتوں نے بھی بتایا کہ جو گزشتہ قومیں تھی ہے نا، کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، کہ جتنی قومیں پہلے بھی آئی تھی ان کا حال کیا ہوا؟ جنہوں نے اپنے پیغمبر اور ان آیتوں کو جو ہے جھٹلایا، ان کا حال کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گئی. قوم نوح کہاں گئی؟ عاد، ثمود، مدین، لوط، فرعون کہاں گئی؟ چلے گئی. جنہوں نے ان آیتوں کو جھٹلانے کی، رسول کے پیغام کو جھٹلانے کی کوشش کی، وہی کو جھٹلانے کی کوشش کی، اس کا حال یہی ہوا. اور ایسے لوگوں پر آج کی تاریخ میں بھی دنیا میں کوئی ایسا کرے گا تو حقت کلمت ربک علی الذین کفروا، کہ ان کے لیے بھی یہ بات کنفرم ہو گئی کہ لعن جہنم منک، ہم بھر دیں گے ان کو جہنم کے اندر. اور کیا؟ انہم اصحاب النار، اور وہ ہو جائیں گے ساتھی نار کے. یعنی دنیا میں سروائیول پیریڈ ختم، جیسی قوموں کا گزشتہ قوموں کا ہوا، قوم نوح، عاد، ثمود، مدین، لوط اور فرعون، جیسے ان میں دنیا کا سروائیول پیریڈ ختم. وہ جو ہے تباہ موت نہیں مارے گئے، بٹ اللہ نے ان کو عذاب سے فنش کر دیا، سوائے ایک قوم کے، قوم یونس جو باجی نے آپ کو بتایا. سب ختم ہو گئے. اور اتنا ہی نہیں کہ دنیا میں ہی صرف ان کا سروائیول پیریڈ ختم ہوا، مگر آخرت میں بھی بتا دیا کیا ہے ان کے لیے؟ اصحاب النار، یہ ساتھی جو ہے وہ جہنم کے. کون ہے یہ لوگ؟ دماغ میں رکھیے پلیز، بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، اسی لیے بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں. کون ہے یہ لوگ جو قرآن کی آیتوں میں مین میک نکالتے، کریٹیسائز کرتے، جدال کرتے، اللہ کی آیتوں میں ڈبیٹ ہونے؟ تو ان کے لیے یہ بات ہو رہی ہے. حجت کرتے، مین میک نکالتے کتاب میں، جو ماننا نہیں چاہتا وہ یہ کرتا ہے. اللہ سبحان و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ماننا نہیں چاہتا نا قرآن کو، وہ یہ حرکت کرتا ہے. اللہ نے بتایا کچھ لوگوں کا یعنی کتاب کے ساتھ ایسا سلوک ہے. آج بھی دنیا میں ہر لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے قریش مکہ جو تھے نا، وہ جس ٹائپ کے تھے قرآن میں مین میک نکالنا، آج کے دور میں بھی ہے ایسے، مگر پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. یہاں پر جن ٹائپ کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ کتاب میں مین میک نکالتے ہیں. ان کا سلوک کیا ہے کتاب کے ساتھ اللہ نے بتایا. یہ کیا ہے؟ نا شکر لوگ، نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. کتاب کیا ہے؟ نعمت ہے. نہیں ہے کتاب نعمت ہے یا نہیں؟ فرقان ہے. صحیح اور غلط میں فرق کرنے والے چیز آپ دیکھیں قرآن سے پہلے آپ کی زندگی اور قرآن کے بعد.
چیک کریں. میں نہیں کہتی ہوں وی آل پائس ہیئر, میں نہیں کہتی ہوں وی آل سٹنگ پرفیکٹ ہیئر, بٹ جہاں سے ہم اٹھے ہیں وہاں طرف جا کے نا تھوڑا کہ کس کھائی میں پڑے ہوئے تھے اور گریجولی بیبی سٹیپس لے کے نکل رہے ہیں. ڈائریکشن اب ہمارا صحیح ہو گیا اللہ کی طرف, منزل تک اللہ ہی پہنچائیں گے. ڈونٹ وری, غلطیاں بھی ہوتی رہیں گی, آپ گرتے پڑتے رہیں گے, کھڑے رہیے. کیا کہ اللہ بخشش چاہیے تیری اور کھڑے ہو جانا, جو آمن رسول کے اینڈ میں ہم پڑھے, بخشش چاہیے تیری. اللہ ہم تو گرتے پڑتے رہیں گے لیکن تیری بخشش چاہیے تو ہم کو معاف کرتے رہنا, ہم کھڑے رہیں گے, بیبی سٹیپس لے رہے. جیسے لوگ آج نام رکھتے یہ قرآن کی آیت ایپلیکیبل نہیں, پتہ نہیں ایکسٹرا ایکسٹرا کیا کہتے. ساری دور میں یہی معاملہ کتاب کے ساتھ ہوا. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں عذاب ہے اور آخرت میں نار, کیونکہ ہم پڑھ چکے آیت نمبر 6 میں اصحاب النار. دنیا میں کیا ہے ان کا حال؟ عذاب, اور آخرت میں نار. دیکھیے دنیا کی کوئی کتاب سے اگری یا ڈس اگری یو کین ڈو, ہاں دیٹس اوکے. کوئی انسان, جیسے میں نے سٹارٹنگ میں بھی بتایا, چاہے دنیا کی کوئی کتاب ہو, کسی آتھر سے یا کسی آتھر کی کتاب سے آپ اگری بھی کر سکتے ہیں یا ڈس اگری کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں, وہ ہو سکتا ہے. بٹ اللہ کا کلام, اللہ کی کتاب ایسی نہیں ہے کہ آپ اگری کریں نہ کریں ایک جیسی بات ہے. ہاں ایسی تھوڑی بات ہے. یو کین ڈو دیٹ ود دا قرآن, کین یو؟ دنیا کی کتاب کے ساتھ آپ ایسا کرو, نو پرابلم. اللہ کی کتاب کے ساتھ یو کین ڈو دیٹ, یو ہیو ٹو اگری, دیر از نو آپشن. آپ کو صرف کہنا ہے سمینا واتانا. آپ کے سمجھ میں آئے بات یا نہیں آئے سمجھ میں بات, آپ کو یہ سوچنا ہے میرا دماغ شاید اتنا نہیں ہے بھائی, وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے, مگر جہاں سے کتاب آئی ہے وہ علیم بہت نالجبل ہے, تو مجھے اس کی بات ماننی ہے. نو انکار آف دس کلام, انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں, کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. ایک آیت کو نہ ماننا سارے قرآن کا انکار ہے, جیسے کہ ایک رسول کا انکار کرنا سارے رسولوں کا انکار ہے. سو یہاں ایسے اس آیت نمبر 6 میں ایسے ٹائپ آف پیپل کی بات ہوئی ہے جو قرآن کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں. کیا؟ انکار, جدال, مین میک, کرٹیسائز. یہ ایک ٹائپ آف پیپل ہے, ہر دور میں یہ ٹائپ آف پیپل رہے ہیں. بٹ دیر از آلسو اندر ٹائپ آف پیپل. وہ کیسے ہیں جو اس کتاب کو مانتے ہیں. الحمدللہ وی آر بلیسڈ. آپ مانتے ہو نا؟ آپ مانتے ہو کہ نہیں؟ oh yes of course, otherwise آپ کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ what are you doing? what you people are doing here then? جائیے سو جائیے. نہیں, ہمارا ایمان ہے اس کتاب پر, جو بھی بات اس کتاب میں بتائی گئی ہم اس کو مانیں گے. that's why you are here actually, because of that, اسی لیے تو آپ یہاں ہو. so ہر دور میں مین میک نکالنے والے جہاں لوگ رہے ہیں وہاں یہ مت بھولیے کہ ایمان والے بھی رہے ہیں. دوسری ٹائپ آف پیپل بھی ہے, دیٹس ایمان والے, دا بلیورز, جو ہر بات پہ اللہ کی کیا کہتے ہیں, جو ہر بات پہ یس کائنات کہتی ہے آمن تو باللہ, کہ میں تو ایمان لایا. کریکٹ. اسلم کہو تو اسلم تو لرب العالمین کہنے والے لوگ, سمینا واطعنا کرنے والے لوگ. ہر دور میں جہاں انکار کرنے والے لوگ ہیں وہاں سمینا واطعنا کرنے والے بھی ہیں, پر ہاں ان کی تعداد کم ہے. یہ جو سمینا واطعنا کرنے والے لوگ ہیں نا, مانتے ہیں آپ ان کی تعداد کم ہے, قلیل. ایمان والے تو ہر دور میں کم ہی رہیں گے نا, کم ہوتی ہے ان کی, یاد رکھیں. جو حق پر ہوتے ہیں نا, پر وہ کم ہوتے ہیں. اب جو دین کی طرف آتا یا تو اکیلا رہتا ہے یا تعداد میں کم رہتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. جو اوتھینٹک دین کی طرف آئے گا ان کی تعداد کم رہے گی یا وہ اکیلا رہے گا. یہ دو چیز یاد رکھ لینا. یس, زاہدہ باجی سینگ I'm alone. یس, ایمان والوں کی تعداد کم ہے زاہدہ باجی, but it's good. اس کا مطلب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک طرف رکھے versus the full کنبہ اینڈ قبیلہ, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں کیا کہا تھا؟ حنیفم. اور وہ کیا ہے؟ یکسو, اور ایک نیشن کے برابر ہے, ایک امت کے برابر ہے میرا ابراہیم. یعنی ایک امت کو ایک طرف رکھیں, they are wrong people, جو ان کا کنبہ قبیلہ تھا مشرکین, اور ایک ابراہیم علیہ السلام, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ ایک امت کے برابر ہے. تو بی ہیپی, یس, ایک امت کے برابر ہے, نو پرابلم اف یو آر رائٹ. تو ایمان والے ہر دور میں ان کی تعداد ہمیشہ کم ہوگی. مکی دور کو دیکھ لو نا, مکہ دور میں کتنے تھے جب ایمان لائے؟ میں نے آپ کو سنڈے بیچ میں ہی بتایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایمان لائے, ان کے ساتھ میں پھر ان کی بیوی حضرت خدیجہ, پھر ایک نمبرز اس میں بڑھتے گئے, سلولی
مدینہ میں پہنچے تک 313, پھر جنگ احد میں 700, پھر خندق میں جو ہے وہ کچھ 3000, اس کے بعد جو ہے کہ تبوک میں جو ہے کچھ 30,000, اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر 1,40,000. تو ایمان والوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہی رہی. سمجھے آپ میں کیا کہہ رہی ہوں یہاں پر؟ تو اب وہ کم ہی رہیں گے, اور بعض وقت انسان کو اپنا کنبہ قبیلہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے ایمان کے لیے. ایمان کے لیے تو انسان سوچتا ہے سارے دوست چھوٹ گئے, ساری فیملی چھوٹ گئی. اب جیسے ابراہیم علیہ السلام اکیلے, کریکٹ نا؟ کیا ہو گیا؟ سارے دوست چھوٹ گئے, سارا کنبہ قبیلہ چھوٹ گیا, ہے نا, اور سب چھوٹ گئے, اکیلے. ابراہیم علیہ السلام جب مائگریٹ کر کے گئے, آپ سوچیں, ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی اور لوط علیہ السلام تھے, لوط بن حران جو الگ صدوم کی بستی کی طرف نکل گئے, اور ابراہیم علیہ السلام صرف ان کی بیوی سارا کو, لیکن صرف 2, ابراہیم علیہ السلام اور صرف ان کی بیوی, ان پر ایمان لائی ہوئی 2. لیکن یہ نہ بھولو اللہ سبحان و تعالیٰ نے پھر ان کو نئی فیملی دیا. پھر وہاں سے کیا, ان کی اولاد میں آپ دیکھیں, ان کی اولاد میں پھر کیا, سب نبیوں کی, یعنی اب دیکھیں نا, پورے اچھے لوگ جو ان کا ساتھ دینے والے لوگ تھے, تو نئی فیملی ملی ان کو, ان کی ذریت کو دیکھیں آپ. تو یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے, ایمان والے ہر دور میں اکیلے, اور جو ہے وہ تو وہ مایوس نہ ہو, کیونکہ انسان جب اکیلا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ مایوس ہوتا ہے. تو انسان سوچتا سارے دوست فیملی چھوٹ گئی, بیوی, اور واقعی مکی دور میں تو یہ حال تھا کہ جہاں شوہر مسلمان بن گیا تھا تو بیوی مشرک تھی, وائس ورثہ, بیوی اگر ایمان لے آئی تھی تو جوہر جو ہے وہ مشرک تھے. تو آپ دیکھیں ایک ہی گھر میں پھوٹ پڑ گئی تھی, تو سب جو ہے کیا ہو رہا تھا, اکیلے ہو گئے تھے. تو انسان سوچتا میں تو اکیلا ہو گیا, میں تو اکیلی بندی, میں تو اکیلا بندہ, اور شیطان الگ سے پریشان کرتا ہے, کیا فائدہ ایسے دین کا. دیکھو کنبہ پریوار سب چھوٹ گیا, دوست احباب سب چھوٹ گئے, تو انسان کیا ہوتا ہے, اکیلا, مایوس ہونے لگتا ہے. تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے آیت نمبر 7 اتاری ہے ایسے ایمان والوں کے لیے. اللہ سبحان و تعالیٰ نے, کیونکہ شیطان دماغ میں ڈالتا ہے ایمان لانے کا کیا فائدہ, دیکھو فیملی چھوٹ گئی, دوست چھوٹ گئے, ماں باپ چھوٹ گئے, شوہر چھوٹ گیا, بیوی چھوٹ گئی, بچے چھوٹ گئے, اکیلے ہو گئے, شیطان دماغ میں ڈال رہا ہے. تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے آیت نمبر 7 اتاری کہ ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے جو آیت نمبر 7 میں بتائی گئی. آیت نمبر 7 لگائے, الذین یحملون, الذین وہ جو, اور یہاں اشارہ فرشتوں کی طرف ہے, یحملون وہ اٹھائے ہوئے ہیں, العرش عرش کو, یعنی آیت نمبر 7 میں بتا دیا کیا فائدہ ہے ایمان لانے کا. واٹ اے بیوٹیفل آیت. کچھ لوگ کہتے ہیں نا, ابھی جیسے شیطان نے دماغ میں ڈالا, دیکھو اکیلی ہو گئی ہو, کیا فائدہ ایمان لانے کا, کوئی نہیں ہے تمہارے ساتھ. اللہ سبحان و تعالی ایمان والوں کو یہاں پر نصیحت کرتے ہیں, تسلی دیتے ہیں, ڈونٹ فیل بیڈ, ڈونٹ بی ڈپریس, ڈونٹ بی اپسیٹ کہ یو آر الون. نو, یہاں دیکھو اللہ بتا رہے ہیں کہ بتایا کیا فائدہ ہے ایمان لانے کا. یہ خوبصورت آیت میں یا اگلی 2 یا 3 آیت جو ہم پڑھیں گے آج, اس میں پتہ چلتا ہے ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے. اللہ نے تسلی دی, تم کبھی نہیں سوچنا کہ تم اکیلے ہو. ایمان والوں کو کہا تم اکیلے رہ گئے, اللہ کی طرف آ کر جسٹ واچ کون تمہارے ساتھی ہے. کن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر آیت نمبر 7 میں؟ اللہ سبحان و تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ پر ایمان لانا, ایمان کا فائدہ کیا ہے. تمہارے دنیا کے لوگ چھوٹ گئے, تو یہ 2-3 آیت میں پڑھوں گی. اللہ نے تسلی دی ایمان والوں کو, تم کبھی نہیں سوچنا کہ تم اکیلے رہ گئے. اللہ کی طرف آ کر جسٹ واچ کون ہے تمہارے ساتھی. آیت نمبر 7, الذین وہ لوگ, یحملون وہ جو اٹھائے ہوئے ہیں, عرش کو, عرش کو. سوچیں یہ کون ہے, ان کو کیا کہتے ہیں؟ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کے اسپیشل نام ہے کروبی. یس تابندہ, ویری رائٹ, کروبی, حاملین عرش. جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کو کروبی فرشتے کہا جاتا ہے. یہ اللہ کے کتنے قریب ہوتے ہیں, انفیکٹ دے دا کلوزسٹ. آپ سوچیں دے دا کلوزسٹ, یعنی دنیا دوست چھوڑ دیے نا تم کو, ہاں تنہا رہ گئے تم. اللہ کہتے ڈونٹ بی ڈپریس. مکی دور میں تو یہی حالت تھی نا,
شوہر الگ، بیوی الگ، بچے الگ، ماں باپ الگ، اولاد اگر دین کے خاطر سب پھوٹ پڑ گئی تھی تو انسان کیسے ڈپریس ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا فرش والے چھوڑ گئے، نو پرابلم. فرش والے کون؟ زمین والے، تمہارے دوست احباب ساتھی فیملی پڑوسی، وہ چھوڑ گئے. یہ فرش والے، یہ زمین والوں کو فرش والا کہا جاتا ہے. اللہ نے کہا فرش والے چھوڑ گئے، نو پرابلم. کیا ہے؟ عرش والے تمہارے ساتھ ہے. کون ہے یہ عرش والے؟ کروبی فرشتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ ہے، ڈونٹ وری. فرش والے چھوڑ دیے نا، اٹس اوکے. ایمان والوں کو اللہ تسلی دے رہے ہیں عرش والے تمہارے ساتھ ہے. یہاں اشارہ فرشتوں کی طرف ہے. فرشتے بھی کون سے؟ کروبی فرشتے جو حاملین العرش ہیں، جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور دیکھو ان عرش والوں کا مرتبہ، وہ اٹھانے والے ہیں عرش. دنیا کے لوگ جو تم کو چھوڑ کے چلے گئے ان کی اوقات ہی کیا ہے، ان کے مرتبے کیا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم دنیا کے لوگ اگر چھوڑ جائیں تو بڑے پریشان ہوتے، تو اللہ کہتے کیا ہے ان کا مرتبہ، کیا ہے ان کی حیثیت. تمہارے ساتھی جو ہے وہ دیکھو، جو ہے عرش والے، ان کا مرتبہ وہ اٹھانے والے ہیں اللہ کے عرش کو. عرش یعنی ترون، اللہ کے ترون کو اٹھانے والے لوگ تمہارے ساتھی ہیں. ایسے تو اللہ کے بہت فرشتے ہیں، پر یہ کروبی جو عاملین عرش ہیں ان کے بارے میں بات بتاتی ہوں. یہ خاص اعلی مقام والے فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں، کروبی کہلاتے ہیں. عرش بھی اللہ کی خوبصورت مخلوق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ عرش بھی اللہ کی خوبصورت مخلوق ہے. That's why we say رب العرش العظیم، اللہ کی مخلوق ہے. یاد رکھنا یہ بات. عرش کیسا ہے، حقیقت کیا، ہم نہیں جانتے زیادہ اس کے بارے میں نہیں، ایکسپٹ وہ ایک بار میں نے آپ کو ابن ابان کی ایک روایت بتائی تھی کہ وہ عرش کتنا بڑا ہے اور اس کے سامنے دنیا کتنی ہے، وہ فٹ سٹول، اور پھر وہ ساری چیزیں اگر آپ کو یاد ہو کہ اس میں میں نے ابن ابان کی آپ کو ایک روایت بتائی تھی کہ یہ جو اللہ کا جو عرش ہے وہ اس دنیا، یعنی یا دنیا اللہ کے عرش کے مقابلے میں کیا ہے، ایک مندری. یاد ہے؟ صرف اتنا ہی پتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں پتا ہم کو. وہ ہم آیت الکرسی میں بھی پڑھ چکے، کریکٹ. سو دیٹس وائی وی سے رب العرش العظیم. عرش کیسا ہے، حقیقت کیا ہے، ہم نہیں جانتے زیادہ اس کے بارے میں. اور اٹھانے والے کیسے اٹھائے ہیں، دیٹ آلسو وی ڈونٹ نو. ہم کو یہ بھی نہیں معلوم، اس کے بارے میں زیادہ ڈیپتھ میں نہیں معلوم، اور ضرورت بھی نہیں ہے. وہ دوسرا جہان ہے، وہ ایک دوسرا جہان ہے. اس کے بارے میں تھوڑی تھوڑی انفارمیشن ہم کو قرآن میں اور حدیث سے مل جاتی ہے تاکہ ہم مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر رہیں اس کے لیے. دیکھیے قیامت کے دن لوگ جو ہے لوگ میدان حشر میں دیکھیں گے کہ جس عرش کے بارے میں ان کو پتا نہیں، جو فرشتے حاملین عرش ہے جن کے بارے میں ہم صرف تھوڑا سا جو ہے امیجن، آئی تھنک امیجن بھی نہیں کر سکتے. آئی ووڈنٹ یوز دا ورڈ، ہم لوگ نہیں تصور کر سکتے، ہم نہیں امیجن کر سکتے، تو آئی ووڈنٹ سے دیٹ. پھر بھی تھوڑا دماغ میں ہے نا، انسان سوچتا کیسے ہوں گے وہ فرشتے، وہ سوچتا ہے نا کیسے ہوں گے وہ فرشتے، کیسا ہوگا اللہ کا عرش. تو قیامت کے دن لوگ میدان حشر میں دیکھیں گے کہ عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے. آج جو 4 ہے نا، بڑے 4 بڑے ہیں نا ہمارے پاس نام، لیکن وہاں 8 فرشتے ہوں گے. کیا ہے اس کی دلیل؟ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 17 کا ریفرنس لگائیں، اس میں ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو عرش کو اٹھانے والے قیامت کے دن جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہوں گے ان کی نمبر ہم کو سورہ حاقہ کی آیت نمبر 17 میں پتہ چلتی ہے. ملکو، اور فرشتے، اعلی ارجاہبیہا، اس کے کناروں پر ہوں گے. وَيَحْمِلُ، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، عرش ربی کا، تیرے آپ کے رب کا، فوقہم، اپنے اوپر، یومئذ، اس دن، سمانیت، آ گئی بات 8. تو یہاں پر آپ کو اس کی دلیل مل گئی سورہ حاقہ کی آیت نمبر 17 میں کہ قیامت کے دن جو فرشتے اللہ کے عرش اٹھائے ہوئے آئیں گے وہ ان کے نمبر مل گئے ہم کو 8 ہے نا. مطلب حاملین عرش اللہ کے سب سے قریب ہیں. یہ بات ہو گئی پکی، یہ بات ہو گئی پکی، کیونکہ یہی مجھے آپ کو بتانا ہے کہ اگر انسان سوچے کہ دنیا میں مجھ سے سب چھوٹ گئے، ایمان لانے کی وجہ سے جو ہے کہ اولاد، ماں باپ، بیوی یا شوہر یا وٹ ایور، وہ سب چھوٹ گئے، دوست چھوٹ گئے، تو
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ is saying don't mind, no problem. عاملون عرش جو ہے وہ جو کروبی فرشتے ہیں وہ تمہارے ساتھی, وہ اللہ نے ہمارے ساتھی بنا دیے. مطلب حاملین عرش ان کا مقام یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس قدر آنریبل ہیں, کیونکہ وہ اللہ کے سب سے قریب ہیں. یہ سوچو, وہ تمہارے ساتھی, اللہ کے سب سے قریب فرشتے تمہارے ساتھی, اور جو اس کے ارد گرد جیسے آگے آگے اور بھی فرشتے ہیں, کیونکہ صرف 8 ہی تو نہیں ہے نا, یہ تو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 8 ہیں, لیکن کیا صرف 8 بڑے یہی فرشتے ہیں؟ ہم تو اور بھی جانتے ہیں نا. تو وہاں اوروں کی بھی بات ہو رہی ہے. جس سیدھی آیت الذین, وہ جو یحملون, وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے العرشی, عرش کو. یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کروبی فرشتے یا حاملین عرش کے بارے میں نے اتنی ڈیٹیل میں بات آپ کو بتائی. اب یہاں پر صرف وہی نہیں ہوں گے, اور بھی ہوں گے. ومان, اور جو حولہ, اس کے پاس, آس پاس, یعنی اور بھی ہوں گے. اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ کا عرش لے کر کے جو قیامت کے دن جو ہم کو نظر آئیں گے, یعنی میدان محشر میں, وہ 8 فرشتے نہیں ہوں گے, مگر ان کے علاوہ بھی ہوں گے. لیکن جو عاملین عرش فرشتے ہیں وہ سب سے نزدیک ہے, اور اس کے علاوہ ارد گرد اور بھی عرش کے ارد گرد فرشتے بے حد ہوں گے. اللہ نوز their نمبر, کسی کو ان کے نمبر نہیں پتا. جیسے کہ وہ ایک ہم وہ جو ہے کہ ایک حدیث میں سنتے ہیں کہ جو بیت المعمور کا جو طواف کرتے ہیں وہ ایک راؤنڈ میں جو ہے کہ 70,000 فرشتے ایک راؤنڈ جو ہے لیتے ہیں, اور پھر ابھی تک ان کا نمبر نہیں آیا. تو کتنے, وہ ایک جب سے, یعنی آپ دیکھیں نا, وہ جب سے راؤنڈ لے رہے ہیں تب سے وہ طواف سٹارٹ ہوا ہے, تو 70,000 ایک ٹائم جو فرشتے جاتے ہیں اور ان کا ٹرن ریپیٹ نہیں ہوا ہے, تو کتنے ہوں گے؟ ان کا ٹرن آیا ہی نہیں ہے, تو کتنے فرشتے ہوں گے پتہ ہی نہیں ہے. ان کے نمبر کتنے یہ بھی نہیں معلوم ہے, تو اور زیادہ ہوں گے. اللہ نوز دے نمبر. بعض روایت میں ان کے صفحے کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے, سورہ صف اور صافات ہم نے پڑھی ہے نا, لاکھوں تک پہنچتی ہے ان کی جو ہے صفحے, یعنی لاکھوں تک. اس جہان کا تصور ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں آ سکتا. ایکچولی وی کین ناٹ امیجن وہ جہان کے بارے میں. یہ آیت بہت خوبصورت ہے, اللہ کی پہچان کرانے والی آیت ہے. اس آیت نے مجھے بہت متاثر کیا. جسٹ امیجن, کہاں حاملین عرش ہے جو ہر برائی سے پاک ہے. am I right? جو کروبی فرشتے ہیں, ویسے بھی فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, وہ تو اللہ کی بات ہی مانتے ہیں, تو وہ تو ہر برائی سے پاک ہے. اور وہ فرشتے جو عرش کے آگے گھیرا ڈالے ہوئے ہیں, یعنی کروبی فرشتے جو 8 ہیں, وہ تمام برائیوں سے پاک ہیں. وہ ہمارے وہ بلیورز کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, وہ بلیورز کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ عرش کے ارد گرد اور بھی ہیں. کیا بات بتائی گئی نا, وَمَنْ حَوْلَهُ, سین دی آیت, یعنی کروبی فرشتوں کے علاوہ عرش کے, یعنی عرش اٹھائے ہوئے تو 8 کروبی فرشتے ہوں گے, لیکن ان کے علاوہ بھی اس عرش کے ارد گرد اور بھی ومن حولہ, اور بھی فرشتے ہوں گے. اور ہم سب جانتے ہو برائیوں سے پاک ہے. اور فرشتے جو عرش کے آگے گھیرا ڈالے ہوں گے, جیسے ریفرنس میں آتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 75 کہ عرش کے آگے پیچھے جو ہے اور بھی ارد گرد جو ہے وہ عرش کے اور فرشتے ہوں گے. اور یہ سورہ زمر کی آیت میں ہم کو پتہ چلتا ہے وَتَرَا, اور آپ دیکھو گے الملائکۃ, فرشتوں کو حافینا, گھیرا ڈالے ہوئے, من حولی, ارد گرد العرش, عرش کے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ عرش کے ارد گرد. کین آئی ہیو دی آن گوئنگ آیت باجی پلیز؟ تو یہ اب دونوں چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. ایک تو ہیں گے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کو لے کر 8 کروبی فرشتے نیچے اتریں گے, اور اس کے علاوہ جو ہے آگے پیچھے دائیں بائیں گھیرا ڈالے ہوں گے عرش کے اور بھی زیادہ فرشتے, جو ہم کو سورہ زمر کی آیت نمبر 75 میں پتہ چلا کہ عرش کے ارد گرد اور بھی فرشتے ہوں گے. کریکٹ. اب وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ تو اس آیت میں دیکھیے آیت نمبر 7, یسبحون, وہ تسبیح کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ فرشتے؟ وہ کروبی فرشتے اور وہ ارد گرد عرش کے جو فرشتے, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یسبحون, وہ تسبیح کرتے ہیں, بحمدی, ساتھ تعریف کے, ربہم, ان کی رب کی. وہ تو تسبیح کرتے ہیں, باقی بیان کرتے ہیں, وہ تو بس یہی کرتے رہتے ہیں. اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے
गुनाह तो वो करते नहीं, वो तो पाक है, वो तो 24 घंटे सिर्फ एक ही काम करते हैं कि अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं। तो ये आयत जो मैं आपको बता रही हूँ अल्लाह की पहचान कराने वाली, इस आयत ने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है। जस्ट इमेजिन, कहाँ हामिलीना अर्श है जो हर बुराई से पाक, और वो जो फरिश्ते जो अर्श के आगे घेरा डाले हुए, जैसे सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 75 में कहा जाता है जो अर्श को थामे हुए हैं वो ह्यूज फरिश्ते हैं। ये अभी मैं करूबी की बात कर रही हूँ। अभी मैं आपको करूबी फरिश्तों की बात बताऊंगी कि उनके बारे में हमको, और आज मैं आपको जो है ना कुछ ज़ईफ रिवायतों के बारे में भी बताऊंगी और मोस्ट ऑथेंटिक रिवायतों में भी। ज़ईफ रिवायतों में जो है वो करूबी फरिश्ते, उनकी डिस्क्रिप्शन दिए गए, मगर ऑथेंटिक सोर्सेज में अब दिए गए हो तो होंगे, लेकिन देखिए ऐसा होता है ना कि हमको नॉलेज ज़ईफ रिवायतों का भी होना चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा ना सही गलत ये सारी चीजें। तो मैं उनके बारे में भी आपको बता रही हूँ कि ज़ईफ रिवायतों में आता है उनके फॉर्म्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में। किसके स्ट्रक्चर? फरिश्तों के स्ट्रक्चर्स के बारे में। लेकिन ऑथेंटिक रिवायत बताती है कि उनके स्ट्रक्चर वैसे नहीं है। जैसे ज़ईफ रिवायतों में आता है, किसी में आता है कि जैसे बकरे के यानी चेहरे हैं और वो बहुत ह्यूज है, जिसके बारे में इंशाल्लाह मैं अभी बात करूंगी। मगर ये जो है कि ज़ईफ रिवायत है, वीक चेन है, बट वीक है लेकिन है ना, तो उसको मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ। देखिए आपको सही गलत का पता कैसे पता चलेगा? जब आपके सामने सही भी हो और वीक भी हो। तो आज मैं उसके बारे में भी बता रही हूँ आपको कि कई ज़ईफ रिवायतों में जो है इन फरिश्तों के फॉर्म्स भी मिलते हैं, मगर ऑथेंटिक रिवायतों में स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। पर आपके सामने में रख रही हूँ क्योंकि व्हेन वी स्टडी बोथ the fabricated also, the daif, the weak also, ये fabricated नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया। There is a difference between fabricated and there is a difference between weak chain of narration, यानी ये कमजोर चेन है जो उनके फॉर्म्स बताती है, ये कमजोर है मगर है, उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। तो ऑथेंटिक जो सही सोर्स है वो क्या कहती है कि नहीं है, ठीक है, मगर आपको पता चलना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब एक हदीस है इसके बारे में जो मैं आपको बताती हूँ। नबी ने अपने सहाबा की जमात से सवाल किया कि आसमान जमीन में किस कदर फासला है, ठीक है। डोंट शो द रिवायत, हाँ ये ऑथेंटिक सोर्स है, यहाँ पर रहने दीजिए, रहने दीजिए इसको, मैं बताती जाऊंगी बाद में। आप जो इसको रीड भी करते जाएं, या एक्चुअली पहले आप मुझे सुन लें तो आपको ये रिवायत आसान लगेगी, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ। मे बी व्हेन यू रीड इट डायरेक्टली यू विल नॉट गेट इट, बट व्हेन यू लिसन टू मी एंड देन यू रीड इट यू विल गेट इट इन अ बेटर मैनर, ठीक है। तो अब मैं इन करूबी फरिश्तों के बारे में आपको बताती हूँ। जो अर्श का यानी जो अर्श को थामे हुए वो बहुत ह्यूज है, बहुत बड़े हैं। एक हदीस में है नबी ने अपने सहाबा की जमात से सवाल किया कि आसमान जमीन में किस कदर फासला है। सहाबा ने कहा हम नहीं जानते, या ऑब्वियसली उनको नहीं पता। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यानी इतने, यानी जितने 72 साल का रास्ता, फिर उसके ऊपर एक आसमान, यानी इतना कोई ट्रैवल करे फिर उसके ऊपर पहला आसमान, फिर उतना ही कोई ट्रैवल करे तो उसके बाद में दूसरा आसमान, यानी जमीन जितना जमीन से या आसमान का पहले वाले का जो फासला है उतना ही दूसरे का, फिर उससे आगे तीसरा आसमान, उतना ही फासला, जितना जमीन और पहले आसमान का फासला था उतना ही पहले और दूसरे आसमान का फासला है, फिर उतना ही दूसरे और तीसरे आसमान का फासला है, फिर उतना ही तीसरे और चौथे आसमान का फासला है, फिर उतना ही चौथे और पांचवें आसमान का फासला है, फिर उतना ही पांचवें और छठे आसमान के दरमियान फासला है, फिर उतना ही छठे और सातवें आसमान के दरमियान फासला है, फिर सातवां आसमान, फिर एक समंदर है, फिर एक समंदर है जिसकी उतनी ही गहराई है। सोचिए आप, जितना कि वो पहले आसमान दूसरे आसमान के दरमियान, फिर तीसरे आसमान चौथे आसमान के दरमियान, फिर चौथे और पांचवें आसमान के दरमियान, उतनी उसकी गहराई है। फिर उसके ऊपर 8 फरिश्ते हैं। अब सुनिए, ज़ईफ रिवायतों में आता है पहाड़ी बकरों की शक्ल के। ज़ईफ है ये रिवायत, मैंने क्या कहा, ये ज़ईफ है, लेकिन आपको बता रही हूँ क्योंकि उनके फॉर्म्स के बारे में हमको पता नहीं चलता। लेकिन जब आप पढ़ेंगे ऐसी रिवायतें तो ये वीक है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें आता है कि उनके ऊपर फरिश्ते पहाड़ी बकरों की शक्ल के, जिनके पांव से घुटने का फासला भी उतना। अल्लाह अकबर, यानी आप देखिए जिनका पांव फीट से लेके, यानी बकरे हैं ना, उनके घुटने तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस वही पहले और दूसरे आसमान के जमीन के जितना, यानी कितना हो गया, वी कांट अंडरस्टैंड। अल्लाह अकबर, हमारा दिमाग उसको ग्रैस्प नहीं कर रहा। और उनकी पुश्त पर अल्लाह का अर्श है, यू कांट इमेजिन। अब इसमें जो सिर्फ उनके फॉर्म्स थे वो वीक है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बात बताई। क्या
کہ ان کی شکل جو ہے پہاڑی بکروں کی طرح ہے وہ ویک ہے. مگر جو ڈسٹینس بٹوین زمین ٹو آسمان اینڈ آسمان ٹو آل دی 7 آسمان آل دا ہیونس وہ ڈسٹینس سیم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ وہ سب برابر ہے. صرف ان کے فارمز کے بارے میں ویک نریشن ہے کہ ان کی شکلیں جو ہے پہاڑی بکروں کی طرح ہے اور ان کی پشت پر اللہ کا عرش ہے. یو کانٹ امیجن آل دس. وہ ایک جہان ہے وہاں پر ڈفرینٹ فرام آر جہان. ہمارے ورلڈ سے ایک دوسرا ورلڈ ہے. وہ ڈفرینٹ ورلڈ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ جہاں اللہ کا عرش ہے وہ ایک ٹوٹل ڈفرینٹ ورلڈ ہے. وہ وہاں تسبیح کرتے ہیں. وہ وہاں یہاں کا ڈسٹینس دیکھ لو. میں کروبی فرشتوں کی بات کر رہی ہوں. ان کا ڈسکرپشن کیوں دے رہی ہوں؟ کیونکہ یہ ہمارے ساتھی ہے. اف وی آر الون, اف وی آر بلیورز اور ہمارے سارے لوگ چھوڑ دیے ہم کو, تو اللہ سبحان و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ تمہارے ساتھی ہے. ذرا سوچو ان کا مقام, ان کا عہدہ, ان کو آنر جو اللہ نے دیا ہے. یہ موسٹ کلوزسٹ ٹو اللہ سبحان و تعالیٰ ہے اور یہ ہر دم تسبیح کرتے رہتے ہیں. یہ کتنے پاک فرشتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھی ہیں اور ان کی تسبیح اتنی پیاری ہے. جاننا چاہیں گے وہ جو کروبی فرشتے اور وہ جو حاملین عرش کروبی ہے افسوس, اور وہ جو عرش کیا من حولہ وہ جو یسبحون بحمد کرتے ہیں, وہ جو تسبیح کرتے ہیں عرش کے ارد گرد. یو وانٹ ٹو نو بیوٹیفل تسبیح جو وہ کرتے ہیں. ہم کو بھی کرنی چاہیے کیونکہ ہم کو بھی کرنی ہے وہ تسبیح. ہم کو بھی وہ تسبیح کرنی ہے. اسی لیے وہ کیا تسبیح کرتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں. 4 جو ہے نا وہ کون سی کرتے ہیں؟ حاملین عرش کتنے ہیں؟ 8. تو جو پہلے 4 ہے نا ان کی تسبیح کیا ہے؟ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. اس کے اندر ان کی تسبیح کے بارے میں بھی ہم کو بات ملتی ہے. لیکن باجی آپ اس کو پہلے اتنا پڑھ دیجئے یا آگے بڑھائیے. ان کی تسبیح کے بارے میں بات کرتے ہیں. آگے بڑھائیے, اس کو تھوڑا آگے کیجئے. 1 سیکنڈ اور آگے کیجئے. تسبیح جہاں پر ہے وہ لے کر آئیے. تسبیح کی بات ہو رہی ہے. یس یہ ہے. یس جو پہلے 4 ہے وہ یہ تسبیح کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی علمک بعد علمک, جس کا مطلب اتنا خوبصورت ہے. نیچے جو پہلے 4 ہے نا وہ یہ تسبیح کرتے ہیں لک الحمد علی علمک بعد ہے جو ہے سوری علمک بعد علمک. اے اللہ جو ہے کہ تیری ذات پاک ہے, اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں. وہ جو تسبیح کرتے ہر طرح کی حمد اور تعریف تیری ہے اور تیری ہر طرح کی حمد اسی لیے ہے کہ تو علم کے باوجود تو علم والا ہے. سب سے بڑی تسبیح دیکھیے یہ کروبی فرشتے جو 8 ہے ان میں سے 4 یہ کرتے اور ہم کو بھی یہی کرنا چاہیے. کیا ہے وہ؟ سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد لک الحمد علی علمک بعد علمک. کہ یا اللہ تو ہم کو برداشت کرتا ہے علم ہونے کے باوجود, ہماری غلطیوں کو جانتا ہے, سب کچھ جانتا ہے, اس کے باوجود تو ہم کو کتنا برداشت کرتا ہے. تو پکڑتا نہیں. تیرا علم ہے سو تیری تعریف ہے. اب یہ علم over the علم is very difficult. Can we do that? آپ سوچو ہم یہ کر سکتے ہیں کیا؟ ہم یہ کر سکتے ہیں. ہم کو پتہ چلے کہ ہماری فرینڈ جو ہمارے منہ پہ بہت اچھی ہے ہمارے پیٹھ پیچھے بہت بری ہے, then will you tolerate that friend? کیونکہ آپ پہلے تو علم نہیں تھا کہ وہ بری ہے, ہماری برائیاں کرتی ہے, لیکن اب مجھے علم آ گیا کہ وہ میری برائیاں کرتی ہیں. then کیا میں اس کو پیار کروں گی؟ کیا میں اس کو پسند کروں گی؟ نہیں نا, علم آ گیا نا, پھر برداشت نہیں ہوتا. پھر there is no علم over علم, ختم. جب تک علم نہیں تھا I loved her, اب علم آ گیا I don't love her anymore. It's like that. But اللہ سبحان و تعالیٰ کی تعریف کیوں ہے؟ why جو یہاں پر مینشن کیا کہ تو علم کے باوجود تو علم والا ہے, تو برداشت کرتا پکڑتا نہیں. تیرا علم ہے سو تیری تعریف. یعنی علم از برداشت and علم از knowing. knowingly اللہ ہم کو ٹالریٹ کرتے ہیں. یہ ہے تسبیح کہ اللہ knows all the facts about us and in spite of that Allah is tolerating us. forbearing جس کو کہتے ہیں. am I right? کیا میں نے رائٹ ورڈز استعمال کیے شیما باجی؟ forbearing is the right word.
Have I said that کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ساری حرکتوں سے اویئر ہے, He knows everything, لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم دیکھو, اس کی تعریف ہے کہ وہ ہم کو برداشت کرتا ہے. So علم over the علم is knowledge and علم is برداشت. تو جو 4 کروبی ہے وہ یعنی جو 8 کروبی میں سے جو 4 ہے, پہلے 4 وہ یہ پڑھتے ہیں لک الحمد علی علمی کا بعد علمی کا. اے اللہ تیری ذات پاک ہے, ہر طریقے کا حمد اور تعریف تیری ہے, اور تیری ہی ہر طرح کی حمد اسی لیے ہے کیونکہ تو علم کے باوجود یعنی علم والا ہے, تو برداشت کرتا پکڑتا نہیں, تیرا علم ہے تو تیری تعریف ہے. تو یہ پہلے 4 یہ پڑھتے ہیں. دوسرے 4 8 میں سے وہ کون سی پڑھتے ہیں؟ تو اٹ سیز دوسری والی سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک. اب یہ بھی بہت بیوٹیفل ہے. لک الحمد تیری تعریف اسی لیے ہے کہ تو درگزر کرتا باوجود کہ تو قدرت رکھتا. قدرت کس بات کی؟ پکڑ کا. قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ صرف اللہ کر سکتے ہیں. اللہ قدرت رکھتا ہے. آپ سوچیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, کوئی غلطی کر رہے ہیں, اللہ ہم کو فوری طور پہ پکڑ لے اس جگہ جدھر ہم گناہ کر رہے ہیں, اللہ ہم کو پتھر بنا دے, پتھر بنا دے. سوچیں نا, آپ سوچ سکتے پتھر مطلب کیا؟ جہاں انسان غلطی گناہ کرے بس وہاں پر اٹک جائے, اللہ اس کو پکڑ لے. بٹ اللہ اس کو پکڑتا نہیں, اللہ اس کو پکڑتا نہیں, اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے, وقت دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے. تو اسی لیے یہ جو 4 دوسرے ہیں کروبی میں سے وہ یہ پڑھتے ہیں لک الحمد تیری تعریف اسی لیے ہے کہ تو درگزر کرتا باوجود کہ تو قدرت والا ہے. تو اس کو ہم کو بھی پڑھنا چاہیے, سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک. Oh Allah, and praise be to you. You are praised for your pardon despite your power. تیرے پاس پوری قدرت ہے, تو مجھے ہلا ڈالے, پکڑ لے میری غلطی پر, مگر تو پکڑتا نہیں. اللہ تیرے پاس کتنا پاور ہے, تو درگزر کرتا اس پر, تیری تعریف اس پر. بیوٹیفل تسبیح, ڈونٹ یو فیل کہ ہم کو بھی یہ پڑھنا چاہیے؟ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے, یہ فرشتے پڑھتے ہیں جو کبھی گناہ نہیں کرتے. یہ اللہ کی وہ پاک مخلوق ہے, وہ پڑھتے ہیں, تو ہم کو کس قدر پڑھنا چاہیے یہ دونوں تسبیحات کو. تو فرشتے تسبیح کرتے حالانکہ گناہ سے پاک ہیں, یہ پاک مخلوق ہے اور ایمان رکھتے ہیں اس پر. اور جو آگے کے حصے میں بتایا کہ نہ دی آن گوئنگ آیت, پلیز اس آیت کو پڑھتی ہوں دوبارہ سے, دیکھیے آن گوئنگ آیت لگائیے پلیز. الذین یحملون عرش, وہ جو ہے عرش کو تھامے ہوئے ہیں, ومان اور جو حولہ عرش کے ارد گرد ہے, ان کی تسبیح کیا ہے؟ یسبحون, وہ تسبیح کرتے ہیں, بحمدی ساتھ تیری تعریف کے, ربہم ان کے رب کی, ویؤمنون اور وہ ایمان رکھتے ہیں, بہی ساتھ اس پر, یعنی فرشتے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تو آپ کو یہ جو بحمدی ہے وہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ تعریف کرتے ہیں کہ نہیں. ہیو دی آن گوئنگ پلیز, جب میں آپ کو بولوں نا تب چینج کرنا باجی پلیز, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ بائی دی اینڈ آف دا لیکچر آئی ایم ناٹ وریڈ whether I am able to finish one ayat also. Please, Alhamdulillah, Allah has given me the chance کہ میں کھل کر کے جو ہے آپ کو آیتوں کو پڑھا سکتے ہیں. I am not bothered also. اگر ایک آیت بھی ختم نہیں ہے, میرے سر پہ کوئی بیٹھا نہیں ہے کہ مجھے I have to finish one ayat. Alhamdulillah, except for Subhan, Allah subhanahu wa ta'ala, nobody is sitting on my head. Alhamdulillah, کہ I have to finish this ayat. No, I don't want to finish that ayat. کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس آیت کو فیل کریں. پلیز ایک آیت بھی اگر ہماری زندگی کو سدھار دے تو ہمارا کام ہو گیا ہے. سوچیں آپ کہ if we are a believer, میں آپ کو بتانے والی ہوں اس آیت کے اینڈ میں یہ بات ہوئی ہے کہ کس کے لیے, کون ایسے فرشتے, ان کے ساتھی کس کے ساتھی ہوں گے, ایسے فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ہم کو قابل بننا ہے نا. we want نا فرشتوں کا ساتھ, اور we don't want, ہم چاہتے ہیں نا کہ فرشتے ہمارے حاملون عرش ہمارے لیے دعا کریں, ہم چاہتے ہیں نا. یعنی ہم اگر مستحق بننا چاہتے ہیں ان کی دعاؤں کے, تو پھر ہم کو اس کیٹیگری میں فال ہونا پڑے گا. تو ہم کیسے, ہم کیا کریں جو فرشتے ہمارے ساتھی بنے, ہم کیا کریں جو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں. I want you to know that. That is why I'm least bothered whether ٹائم ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. بس میرے دماغ میں یہ کہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے یہ بات کہ میں کیا بول رہی ہوں, کہ جو بلیور ہیں, جو ایمان لائے ہوئے اللہ پر, ان کے ساتھی یہ حاملون عرش,
اور جو عرش کے ارد گرد ہے, اور وہ جو عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں, اور وہ کیا تسبیح کرتے ہیں, یسبحون بحمد ربہم, کہ وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں. اور وہ کیا تسبیحات ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. Were you attentive when I told you کہ حاملین عرش, وہ جو 8 ہے, پہلے 4 کیا کرتے ہیں اور پہلے دوسرے 4 کیا کرتے ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا. میں نے پوری تسبیح بتا دیا. پہلے والے لقل حمد علی علمی کا بعد آئی جو ہے علمی کا وہ پڑھتے ہیں, اور دوسرے والے کیا کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, لقل حمد تیری تعریف قدرتی کا کرتا باوجود کہ تو قدرت رکھنے والا ہم کو پکڑ سکتا ہے. حالانکہ فرشتے پاک ہے, وہ تو کوئی گناہ بھی نہیں کرتے, پھر بھی وہ جو ہے کہ تسبیح کر رہے ایمان. اور پھر اس آیت میں اگلے حصے میں بتایا کہ وہ فرشتے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. سوچیں آپ, وہ فرشتے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے, چلیے اس کو ایکسپلین کریے. کائنات, will you help me? What is the meaning of ایمان رکھنے کا مطلب؟ اٹ از کمپلیٹ سبمیشن اور بھروسہ اللہ پہ ہی. اچھا, ابھی میں آپ سے ایک کوشچن کرتی ہوں, آپ اس کا آنسر دیجئے, کیونکہ مجھے الیبریٹ کرنا ہے ایمان. مجھے ایمان لانا کیسا ہوتا ہے اس کو الیبریٹ کرنا ہے. تو کائنات, میں آپ سے ایک سوال کروں, آپ اس کا جواب دیں گے بیٹا؟ یس. اوکے. اب سپوز میں اور آپ جو ہے وہ ایک سمندر کے کنارے کھڑے ہیں, اور وہاں سے سن رائز ہو رہا ہے, اور میں نے آپ کو کہا کائنات دیکھو ایمان لاؤ, بات مانو میری, جو ہے کہ سورج جو ہے وہ رائز ہو رہا ہے, تو کیا یہ ایمان لانا ہے؟ یس. آؤ, یہ بات ماننا اور بھروسے کے ساتھ ماننا اور دیکھ کے ماننا. لیکن ابھی یو گاٹ اٹ, ناؤ یو گاٹ اٹ. اندیکھے پہ بھی گیپ پہ ایمان. اب دیکھو, یہ تو مشاہدہ ہے نا کائنات. میں کھڑی ہوں, میں ٹیچر ہوں, آپ کو بول رہی ہوں دیکھو بیٹا سن رائز ہو رہا ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہو سن رائز ہو رہا ہے, تو ہو رہا ہے نا آپ کے سامنے, یہ تو مشاہدہ ہے. آپ نے دیکھا تو آپ مانو گے ہی, کریکٹ. مگر یہاں بات ہو رہی ہے بن دیکھے ماننا, وہ ایمان ہے. غیب کی بات, اس میں غیب کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے. یہ فرشتے جب اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو کیا یہاں پر کیا بات ہے کہ وہ غیب کا ایلیمنٹ شامل ہے نا. ورنہ اگر جیسے میں نے اب سن رائز کی بات کری ہے تو مشاہدہ ہوا. ایمان تب ہے جب چیز نہ ہو. سن تو آپ کے سامنے ہے, تو آپ بھی دیکھ رہے ہو, میں بھی دیکھ رہی ہوں, تو آپ تو ایمان لاؤ گے. لیکن اگر سن آپ کے سامنے نہیں ہے تو پھر ایمان لانا, وہ ایمان لانا, پھر آپ ایمان لاؤ. غیب کا ایلیمنٹ ہے, یہ ہے ایمان لانا. سمجھ میں آیا کائنات آپ کو؟ جی. اوکے. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے فرشتوں نے اللہ کی ذات کو آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. یہ سن لو آج. یہاں سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے بھی اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. اللہ کی ذات ان سے بھی چھپی ہوئی ہے, پھر بھی وہ ایمان لا رہے ہیں. Got it? سمجھ میں آئی؟ یہ مین پوائنٹ تھا ایکچولی جو مجھے آپ کو بتانا تھا کہ اللہ پردے میں ہے نا, کریکٹ. تو فرشتوں نے بھی ان کو نہیں دیکھا ہے, وہ ایمان لا رہے ہیں, وہ ایمان لا رہے ہیں. سمجھ میں؟ اب میں آپ کو یہ بات بتا دیتی ہوں کہ فرشتوں نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا. یہ حدیث کے تھرو آپ کو میں بتاتی ہوں, جو ریفرنس نمبر 4 پر حدیث ہے وہ لگائے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو اتنی بڑی حدیث ہے نا, دیکھیے میں پڑھا نہیں سکتی یہاں پر کیونکہ نسرین باجی مجھے 5 منٹ بھی ایکسٹرا نہیں دینے والی یقیناً. اسی لیے میں یہ جو آپ کو صرف پروف کے طور پہ وہ جو پچھلی حدیث تھی وہ یہاں پر میں نے رکھی ہوئی ہوں, لیکن اس کو ریڈ نہیں کر سکتی. اب جو مانگے اس کو گروپ میں ڈال دینا پلیز. سنیں, جو بھی ہے ہوسٹ, شریف باجی کو یہ روایت دے دینا بڑی والی, جس میں وہ جو 4 کروبی اور فرشتے جو پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد جو 4 کروبی فرشتے یعنی 8 کروبی فرشتے جو پڑھتے ہیں وہ آپ گروپ میں ڈال دینا. یہاں پر پڑھنے کو میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کو بتانا پروف ضروری تھا, اور اس کے ریفرنس میں دیکھیے مسند احمد جتنے بھی آپ پورا دیا ہوا ہے, اور دلیل بھی آپ کو دی ہوئی ہے پیچھے, وہ آپ پڑھ لینا, میرے پاس ٹائم نہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ دوسری حدیث جو آپ کے سامنے اب لگی ہوئی ہے, یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ میں پڑھ دوں گی کیونکہ چھوٹی, یہ کائنات بھی پڑھ سکتی ہے. اور یہ حدیث یہاں پر کیوں شو کی گئی ہے, یہ اسی لیے شو کی گئی ہے بتانے کے لیے کہ فرشتوں نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے, نہیں دیکھا. اللہ ان سے بھی چھپے ہوئے پردے میں ہے, اور یہ حدیث اس کو پراپرلی بتاتی ہے, اسٹیٹ کرتی ہے. ایک دفعہ صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے نزدیک سب سے حسین ایمان کس کا ہے, یعنی
ایمان لانے والوں میں سے سب سے حسین ایمان کس کا ہے, سب سے خوبصورت ایمان لانے میں کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کچھ سوچا اور سوچ کر کے بتایا ملائکہ, فرشتے, ان کا ایمان دا بیسٹ ہے, سب سے خوبصورت ہے. نبی نے کہا کیسے؟ وہ ایمان نہ لاتے تو وہ جو ہے نگاہوں کے سوری وہ کیسے نہیں, ان کو کیسے کہہ رہے ہو کہ ان کا ایمان لانا بیسٹ ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو جنت اور جہنم کو سامنے دیکھا ہے. کریکٹ, انہوں نے تو جہنم اور دیکھیے جنت اور جہنم کو تو دیکھا ہے نا, جہنم کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ فرشتے دیکھے ہوئے, یاد ہے ہم نے وہ ایک آیت پڑھے تھے, وہ مالک, وہ جو داروغائے جہنم ہے, وہ کبھی نہیں مسکراتا, وہ کبھی اسمائل بھی نہیں کرتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ وہ جہنم کا جو داروغہ ہے, وہ مالک کبھی اسمائل نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں اسمائل کرتا؟ ہم نے پڑھے نا اس کے بارے میں, پچھلی کلاسز میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھے نا, اس نے جہنم کو دیکھا ہے. تو یہ اس کی دلیل ہے کہ بھلے فرشتوں نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے, اللہ ان سے چھپے ہوئے, لیکن فرشتوں نے جنت جہنم کو دیکھا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کون ہے ایمان لانے میں بیسٹ؟ تو انہوں نے سوچ کر کے کہا ملائکہ. نبی نے کہا نہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو جنت اور جہنم کو دیکھا ہے, ان کو پتا ہے. تو ان کے پاس جو ہے کہ اللہ کے احکامات بھی آتے ہیں, ان کے پاس اللہ کے احکامات آتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے نا فرشتوں کے پاس اللہ کے احکامات آتے ہیں. اب یاد کیجئے وہ سورہ جن کی آیت جو ریفرنس میں نے دی تھی, اور پھر بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ریفرنس دیا تھا کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے ملائے اعلیٰ کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا, تو فرشتے کیسے جو ہے وہ گول کر کے چین بنا کے کھڑے رہتے ہیں اور پڑھاتے رہتے ہیں. تو وہ اللہ کو دیکھتے نہیں ہیں, صرف آرڈرز کو سنتے, اور کتنے تو وہ آرڈرز کو لے بھی نہیں سکتے, یعنی وہ بھی برداشت نہیں کر پاتے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں. کچھ لے لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, کچھ کی تو طاقت ہی نہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو جو بے ہوش ہو جاتے ہیں نا, وہ جو فرشتہ جنہوں نے سنا ہے ان سے پوچھتے ہیں کیا فرمایا تھا اللہ نے, کیا حکم دیا تھا, کس کو یاد ہے یہ آیت جب میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ فرشتے جب اللہ کا آرڈرز لینے کے لیے وہ ملائے اعلیٰ پہ جب کھڑے رہتے ہیں تو ان میں سے کتنے جو ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا تھا, کیونکہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے جب اللہ آرڈرز دے رہے تھے. تو وہ کیفیت ان کی ایسی ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, اور کچھ سن پاتے ہیں. تو جو سن پاتے ہیں تو بعد میں جو بے ہوشی سے باہر آتے ہیں ان کو وہ بتاتے ہیں, کیونکہ وہ پوچھتے ہیں اللہ نے کیا آرڈر دیا تھا, تو اللہ نے یہ آرڈر دیا تھا. تو وہ سنتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اپنے صحابہ سے کہ نہیں, ان کا ایمان لانا از ناٹ دا بیسٹ, بیکاز انہوں نے جنت کو جہنم کو دیکھا ہے, اس کے علاوہ انہوں نے جو اللہ کے احکام کو سنا ہے, تو اسی لیے وہ ایمان لائے. پھر صحابہ نے کہا اچھا, سوچا اور کہا انبیاء بیسٹ ہے ایمان لانے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, کیسے وہ بیسٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان پہ تو وہی اترتی ہے, ان پہ تو وہی اترتی ہے, کریکٹ نا, ان پر تو وہی اترتی ہے. پھر صحابہ نے سوچا 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 اور پھر جواب دیا ہم, یعنی صحابہ اکرام خود, کہ ہمارا ایمان سب سے بیسٹ ایمان ہے ایمان لانے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, کیسے ہو سکتا ہے, تم میں تو اللہ کا رسول ہے. کریکٹ ابندا, تم میں تو اللہ کا رسول ہے, تم تو مجھے دیکھتے ہو دن رات, ہے نا, تم تو مجھے دیکھتے ہو, تو دس از ایزی جو ہے کہ ایمان لانا. تو اب صحابہ اکرام تھک گئے, صحابہ اکرام سوچ سوچ کے تھک گئے, کا ہم لوگ کو نہیں سمجھ میں آ رہا, اللہ کے رسول آپ ہی جواب دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین ایمان ان کا جو میرے بعد آئیں گے, لیٹر جنریشن, بغیر دیکھے مجھے ایمان لائیں گے, جنہوں نے اللہ کی کتاب صحیفوں میں درج دیکھا ہوگا, وہ ایمان لائیں گے, ان کا ایمان دا بیسٹ. سبحان اللہ. سو یہ کس کے لیے ہو رہی ہے بات, یہ کس کے لیے ہو رہی ہے, ہمارے لیے بات ہو رہی ہے. یہ ہمارا ایمان لانا بیسٹ ہے, کیونکہ ساری چیزیں جو ایمان بالغیب مطلوب ہے, اور ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا نہ, جو ہے اللہ کے رسول کو بھی نہیں پایا, دیکھا نہیں, ہم میں نہیں تھے, وی آر دا لیٹر جنریشنز. تو ہم ہے نا, یہ ہماری بات ہو رہی ہے نا. یہ پڑھیے پلیز اس کو. جی باجی. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, which of creation amazes you the most in their faith? They said, the angels. He sallallahu alaihi wasallam said, and what would prevent them from believing when they are with their Lord? They said, then the prophets.
He sallallahu alaihi wasallam said, and what would prevent them from believing when revelation descends upon them? They said, then we. He sallallahu alaihi wasallam said, and what would prevent you from believing while I am among you? Then the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, indeed, the most amazing of all creation in faith are people who will come after you. They will find written pages containing the book of Allah, and they will believe in what is written therein. Subhanallah. So this good news is for us, the later generation. The later generation. समझ में आई बात? या हमारे लिए. तो अब ये रिवायत मैंने आपको यहाँ पर आप देखें कि एक चीज रेफरेंस दी जाती है, वो हमको एक और मैसेज दे दी जाती है, यानी उससे और एक मैसेज मिल जाता है. मैसेज तो कन्वे कुछ और करना था. मैसेज क्या कन्वे करना था कि फरिश्तों ने भी अल्लाह को नहीं देखा है. ये हदीस मैंने यहाँ लगाने का मकसद यही है कि फरिश्तों ने भी अल्लाह को नहीं देखा है, बट इसमें हमें खुशखबरी मिल गई. बिल्कुल सही सायरा बाजी, आप देखो, बट इसमें हमें खुशखबरी मिल गई ना. ये मैं बताना चाह रही थी, कहना ये है फरिश्तों ने अल्लाह को नहीं देखा, फिर भी वो ईमान लाए हुए हैं, फिर भी वो ईमान लाए हुए. मैंने आपको बताया था, अल्लाह का कलाम उतरते वो सुनते हैं, वो वही के जरिए कुछ तो सुनकर बेहोश हो जाते हैं, कुछ बर्दाश्त करते हैं, सब नहीं, ठीक है, सुन पाते. फिर जब होश में आते हैं तो पूछते अल्लाह ने क्या कहा था, हुक्म दिया था. अल्लाह मलाइका से भी छुपे हुए, नोबडी हैज सीन अल्लाह. सो कितना बड़ा इनाम जन्नती को मिलेगा जब वो अल्लाह को देखेंगे. ये सोचिए, वो जो हदीस मैंने आपको बताई थी कि अल्लाह सुभान व तआला जब सबका फैसला हो जाएगा और जन्नत में सेटल हो जाएंगे तो एक अनाउंसमेंट होगी और अल्लाह सुभान व तआला जन्नती से पूछेंगे क्या तुम आज खुश हो, तो वो सब कहेंगे हाँ, क्यों नहीं खुश है रब्बुल आलमीन, तूने इतनी बड़ी नेमत हमको दे दी. तो अल्लाह सुभान ताला कहेंगे इससे बड़ी कोई चीज दूं तो वो कहेंगे इससे जन्नत की नेमत से भी कोई बड़ी नेमत, तो वो कहेंगे, अल्लाह सुभान ताला एक जगह कहते हैं हाँ मेरा दीदार, मैं आज तुमको अपना दीदार कराऊंगा, और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है. और दूसरे में आता है कि मैं आज के बाद तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा. सोचिए आप. तो ये अब आप देखिए, आप अगर इकरा के स्टूडेंट है और बराबर इन क्लासेस को अटेंड करते हैं तो सारी हदीसें आपके दिमाग में फिट है, बिकॉज आई कैन सी पीपल आंसरिंग हियर. एक के बाद एक रेफरेंसेस आपके दिमाग में आते चले जा रहे हैं. दिस इज एन ऑनर दैट अल्लाह इज गिवन यू. दीन का इल्म बहुत बड़ी चीज है, आप समझे, दीन का इल्म बहुत बड़ी चीज है. तो यहाँ पर हमको ये आयतें अल्लाह की समझ में आने लगी है उस तरीके पे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से बात की थी, वो सारी चीजें हमको समझ में आने लगी. सो बताना क्या था, एक बात क्या है, फरिश्तों ने भी अल्लाह सुभान व तआला को नहीं देखा, लेकिन इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि हमारा ईमान लाना, इफ वी आर अ बिलीवर, और हम प्रॉपर तौर पर ईमान ले आए हैं, तो ये बहुत बड़ा एजाज है. सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत ईमान लाना हमारा है, द लेटर जनरेशन. तो कितना बड़ा इनाम देखे. और फिर अल्लाह का दीदार कोई मामूली बात है जो जन्नती को मिलेगी. और वैसे भी मेराज ने, अगर आप देखें मेराज में जिब्राइल अमीन ने क्या कहा था, जिब्राइल अमीन ने क्या कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो सदरतुल मुंतहा दरख्त के पास उनको छोड़ दिया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा था, ये हद मेरी है, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता वरना मेरे पर जल जाएंगे. सही है. सो यहाँ पर से हमको ये भी पता चलता है ना कि ये मेरी हद है, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता, मेरी बाउंड्री है. कि वो तो सरदार है लेकिन उन्होंने भी नहीं देखा है. सोचो, वो कह रहे हैं ना, हालांकि वो सरदार है, वो भी ईमान रखते हैं, लेकिन उन्होंने भी नहीं देखा. सो ऐसे फरिश्ते तुम्हारे साथ है, दुआ करते तुम्हारे लिए, तुम अकेले कहाँ हो. अल्लाह कहते तुम अकेले कहाँ हो, तुमको ऐसा लगता. अब वापस से पीछे जाइए और सोचिए ये बात कहाँ हो रही थी कि जो ईमान लाता है वो लोग अकेले रह जाते हैं, उनके भाई बंधु, उनका कुंबा कबीला उनसे छूट जाता है. तो अल्लाह सुभान व तआला उनको तसल्ली दे रहे हैं आयत नंबर गाफिर की 7 में कि तुम कहाँ अकेले हो. वो हामिलून अर्श, और वो जो अर्श के इर्द गिर्द जो फरिश्ते जो दिन रात तस्बीह करते हैं अल्लाह की नाम की, उनकी तारीफ की, जो हमको भी करनी है, वो तस्बीह याद कर लेना प्लीज, मैं ग्रुप में भेज दूंगी. और वो ईमान रखते हैं तस्बीह इन अरबिक, तो इंशाल्लाह हम ढूंढने की कोशिश करेंगे. इट्स गिवन इन अरबिक आल्सो ना. नहीं बाजी, वो दिया हुआ है. नहीं बाजी, वो जो, नहीं नहीं, 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 नहीं,
PPT میں آئی تھنک نہیں ہے, تو I'll try and find out, انشاءاللہ میں سینڈ کروں گی عربک Yeah, میں. or else you tell Mehreen Baji, she will do the ہاں job. Otherwise you tell her. ہاں ٹھیک ہے, اوکے باجی. ہاں کیونکہ انہوں نے مجھے یہ پورا جو ہے ریفرنس دیا تھا. اور پھر یہاں پر ہو گیا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں, یعنی وہ فرشتے بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے, سوچو. تو ایسے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں, دعا کرتے تمہارے لیے, تم اکیلے کہاں ہو؟ کیا وہ رشتہ؟ اچھا ٹھیک ہے, یہ فرشتے کیوں دعا کرتے ہمارے لیے؟ اب میں نے اسٹارٹنگ آف دی آیت بھی آپ کو بتایا تھا, ہم بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم بھی کرتے نا. میں نے اسٹارٹ میں آپ سے ایک بات پوچھی تھی, کیوں دعا کرتے آپ میرے لیے؟ کیوں میری عافیت چاہتے ہیں؟ کیوں میں آپ کی فیملی کے لیے دعا کرتی ہوں؟ نہ تو میں نے آپ کو کبھی دیکھا ہے, نہ میں آپ کو جانتی ہوں. اگر آپ دیکھیں سوائے اس کے کہ بس آن لائن کلاسز چلتی ہے, آپ کے نمبرز میں آپ کو جانتی ہوں, سب کے نام بھی نہیں پڑھ پاتی ہوں, میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا ہے. یا تو آپ کو پڑھا لوں یا سب کے نام دیکھ لوں. آخر کیا وجہ ہے؟ ہاں کیا ہے؟ ایک محبت کامن ہے آپ کے درمیان اور میرے درمیان, ایک کامن محبت ہے, اور وہ ہے اللہ کی محبت. میں بھی اللہ کو محبت کرتی ہوں, آپ بھی اللہ کو محبت کرتے ہیں. میں بھی اس کی کتاب سے محبت کرتی ہوں, آپ بھی اس کی کتاب سے محبت کرتے ہیں. دیٹ از دی کامن محبت. تو جو اللہ سے محبت کریں گے وہ آپس میں محبت کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ آپس میں محبت کرتے ہیں. وہی رشتہ ہمارا فرشتوں کے ساتھ ہے. کون سا رشتہ ہے ہمارا فرشتوں کے ساتھ؟ یہ فرشتے کیوں تسبیح کر رہے ہیں؟ وہ تو آلریڈی اگر آپ دیکھیں وہ مقام کو پہنچ گئے, ان کو کون سے اور مقام چاہیے؟ اور کہاں جانا ہے؟ کتنا اوپر تو ہے وہ فرشتوں کا مقام, کتنا اوپر ہے. اسپیشلی وہ کروبی فرشتوں کا وہ تسبیح کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا مقام تو کتنا اوپر ہے, اب کہاں کو جانا ہے ان کو؟ اگر ہم تسبیح کریں تو بھائی میں بھی, ہم کو دنیاوی چیزیں چاہتے ہیں, لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی محبت, اللہ کی محبت. سو جو بلیورز ہوتے ہیں اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, اور جو محبت کرتے ہیں اللہ سے, تو پھر کیا وہ جو دوسرے بلیورز سے بھی محبت کرتے ہیں, کیونکہ دیر از اے کامن محبت بٹوین بوتھ آف دیم, اللہ محبت. تو ہمارے اور آپ کے درمیان بھی وہ کامن محبت ہے, اسی لیے ہم اور آپ بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں, ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں. اسی طریقے سے فرشتے بھی ہیں, سمجھے؟ تو ایسے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں, دعا کرتے تمہارے لیے, تم اکیلے کہاں ہو؟ کیا وہ رشتہ ہے جو عرش والے فرش والوں کے لیے جو ہے دعا کرتے ہیں؟ وہ ہے ایمان کا رشتہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیا رشتہ ہے عرش والوں کا فرش والوں سے؟ وہ ہے ایمان کا رشتہ. ایمان کا رشتہ. سوچو, وہاں اس جگہ ہمارے لیے دعا ہو رہی ہے. کون سی جگہ؟ وہ اللہ کے عرش جہاں پر طواف چلتا ہے. آپ سوچیں, اللہ کا عرش, فرشتے ارد گرد ہیں عرش کے, اور سب جو ہے وہاں ہمارے لیے دعا ہو رہی ہے. وہاں ہمارے لیے, سوچو, اس جگہ ہمارے لیے دعا ہو رہی ہے. وہاں عرش طواف ہو رہا ہے نا, اور اللہ وہاں پر جو ہے, اگر آپ سوچیں جو فرشتے وہ وہاں پر موجود ہیں ارد گرد, اور وہ دعا کر رہے ہیں اور نام بھی لے رہے ہیں, تو ہم میں سے کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے. سوچیں, سعدیہ, ابھی رائٹ ناؤ سعدیہ کا نام آ گیا, کہ سعدیہ کا جو ہے کہ نام لیا جا رہا ہے. فرشتے سعدیہ کا, یا ابھی سبینہ کا نام آ گیا, ابھی تابندہ کا نام آ گیا. یس, اللہم اجعلنا منہم, کہ تابندہ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے معاملات کو آسان کر, اس کو معاف کر, اور تیرے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. یعنی وہ جمع رہے. تابندہ ہے, جن کے نام ہے, کاشفہ ہے. سوچو, وہاں فرشتے جو ہے ہمارا نام لے رہے اس مقام پہ. میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کتنے دور پہ ہے, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا. اللہ اکبر. جن کے نام ہیں, ٹھیک ہے, اب سب کے نام نہیں پڑھ سکتی پلیز, میں جن کے آئے, انیسا یس, تو ہم سب کو دعا کرنا ہے. سائرہ باجی یس. سوچے, اللہ وہاں پر فرشتے ہمارا نام لے رہے ہیں. انشائمہ باجی, لبنہ باجی, میں میرا بھی لے لیتی ہوں, اوکے. تو ہم سب کا نام وہاں لیا جا رہا ہے, اور ہمارے لیے دعا ہو رہی ہے, ہماری مغفرت کی دعا ہو رہی ہے. سوچو, فرشتے تمہارے ساتھ ہیں, دعا کرتے ہیں تمہارے لیے. وہ فرشتے ہیں جو عرش والے فرش والوں کے لیے, یعنی ان کا رشتہ ہے ایمان کا. سوچو, وہاں اس جگہ ہمارے لیے دعا ہو رہی ہے. وہاں پر دیکھو اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے.
جب ہم کو یہ بات پتا چلتی ہے نا کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں نا، تو پہلی چیز جو دماغ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے کتنے مہربان ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں وہ فرشتے جو بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے تو کرتے ہیں. کریکٹ؟ وہ فرشتے جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اور اللہ سبحان و تعالیٰ نے ان کو کام پہ لگائے ہیں کہ وہ اللہ کی تسبیح کرنے کے باوجود ہمارے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ! یعنی وہ اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں. سوچو وہ کروبی فرشتے جو 8 تھے، ایک تو وہ کہہ بھی رہے ہیں اللہ تیری تعریف ہے تیرے علم پر، تیرے علم کے بعد اللہ تیری تعریف ہے ہاں کہ تو قدرت رکھنے کے باوجود بدلہ نہیں لیتا، اور پھر اللہ فلا فلا کی مغفرت کر. یعنی اللہ نے ان کو کام پہ لگایا ہے کہ میرے بندے مومن تو دنیا میں سو رہے ہیں، اپنے بستر پہ سو رہے ہیں، لیکن یہ فرشتے وہ عرش کے قریب جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں، خود کی تسبیح بھی کر رہے ہیں اور ہمارے لیے دعا بھی کر رہے ہیں. یعنی کیا مقام ہے، سوچے آپ، کتنی بڑی بات ہے. اللہ نے فرشتوں کو کام پہ لگا ڈالا، اللہ کی تسبیح کرتے ساتھ ساتھ مومنوں کے لیے دعا کرتے، ہے نا. بٹ یہاں پر ایک خاص بات ہے، اب وہ دعا بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیا دعا کرتے. پہلے وہ دعا دیکھ لیتے ہیں. اوکے، کین آئی ہیو دی آن گوئنگ؟ یس، آن گوئنگ از دیر. تو یہاں تک کہ سب کو سمجھ میں آ گیا یؤمنون بھی. اور پھر وہ فرشتے کیا کرتے ہیں، تو یعنی اسٹارٹ ٹو الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بھی تک سب کو سمجھ میں آ گیا؟ پلیز پوچھ لیجئے. میں آج 4:30 سے پہلے کلاس نہیں دوں گی. ہاں سسٹرز مجھے پلیز چیٹ باکس میں بتا دیجیے، اور باجی کو بھی بتا سکتے ہیں کہ یہاں تک کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہے. جی باجی الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے، اب یہ کیا کرتے ہیں دعا، یہ ہم کو دیکھنا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ یستغفرون، وہ بخشش مانگتے ہیں. وہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، کروبی فرشتے اور جو عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں وہ یستغفرون، وہ بخشش مانگتے ہیں. للذین، لیے ان لوگوں کے آمنو، جو ایمان لے آئے ہیں، the believers. سوچو، تسبیح بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں اللہ نے ان کو کام پہ لگایا کہ میرے ایمان والوں بندے جو دنیا میں ہیں ان کے لیے تم تسبیح کرو، مغفرت، میری تسبیح کرو اور ان کے لیے معافی مانگو. تو ان کے لیے کیا کرو؟ بخشش کی دعا، اللہ کی رحمت. اب دیکھیے یہ ہے. اور پھر وہ کیسے دعا کرتے ہیں بخشش کی؟ وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ربنا. اب وہ کس طریقے پہ کروبی فرشتے یا جو عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ مومنوں کے لیے کیسی دعا مانگتے ہیں؟ ربنا، اے رب ہمارے، وسیتا، تو وسیع ہے، کل شیء، ہر ایک چیز پر، رحمتن، رحمت کے اعتبار سے، وعلمن، اور علم کے اعتبار سے. صحیح سی بات ہے نا. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. ہے نا، یہ کیے نا ہم نے آیت الکرسی میں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ جو ہے علم اور جو ہے رحمت کے اعتبار سے بہت جینی وسیع ہے. پھر اگر آپ دیکھیں یہاں کیا کہا گیا ہے؟ ربنا، اے رب ہمارے، وسیتا، تو وسیع کل شیء رحمتن، ہر چیز پر رحمت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے، فاغفر، پھر بخش دے، للذین، لیے ان لوگوں کے، تابو. اب یہاں کنڈیشن ہے، کس کے لیے یہ بخشش مانگ رہے کروبی فرشتے؟ کس کے لیے؟ وی نیڈ ٹو کوالیفائی کہ یہ کنڈیشنل ہے. یہ کس کے لیے؟ سب کے لیے تھوڑی مانگیں گے، سب ایمان والوں کے لیے نہیں مانگیں گے، سب مومنوں کے لیے نہیں مانگیں گے. دس از کنڈیشنل. للذین، ان لوگوں کے لیے، تابو، جو توبہ کر لیتے ہیں اپنی گناہوں کے لیے. اور پھر ساتھ و ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ایسا نہیں روز توبہ کرتے، سوری سوری استغفار کی تسبیح پڑھتے پھر وہی کام کرنا سٹارٹ. توبہ روز کرتے پھر وہی کام کرنا سٹارٹ، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. للذین تابو، جو توبہ کر لیتے، واتبعوا، اور جو پیروی کرتے، سبیلک، تیرے راستے کی. اور تیرا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ جن پر چل کے، جو انعامی آفتاب لوگ جن پر چلے، ہے نا، صدیقین، شہداء، جو ان کا راستہ ہے وہ صراط مستقیم تیرا راستہ. یا اللہ پیروی انہوں نے کی، سبیلک، تیرے راستے پر چلنے کی، تیرے دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی گرتے ہیں، سوری کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر تیرے دین پہ چلتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، تیرے دین کو چھوڑتے نہیں ہیں. کمزور ہیں، غلطیاں ہوتی، گرتے، پڑھتے، توبہ کرتے، پھر اس کے اوپر جو ہے کیا کرتے؟ چلتے ہیں.
چھوڑتے نہیں تیرا راستہ، واتبعوا اور وہ پیروی کرتے ہیں سبیلک تیرے راستے کی، تیرے دین کی، کون سا صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں وقیہم اور بچا لے ان کو، دعا دیکھو، اور بچا لے ان کو عذاب الجحیم عذاب سے جہنم کے، یعنی اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بھی بچا لینا، دوزخ کے عذاب سے بچا لینا، یعنی صرف سوری نہیں کرتے، صرف مغفرت ہی نہیں مانگتے، جو پاسٹ انہوں نے گناہ کیے جن کے نتیجے میں یہ جہنم پہنچ جائے، یا اللہ اس سے بچا لینا ان کو، کتنی بیوٹیفل، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ یہ دعا شاید ہم بھی اپنے لیے نہیں مانگ سکتے، جو فرشتے ہمارے لیے مانگ رہے ہیں، اور بھی مانگ رہے ہیں لیکن اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، تو اللہ نے فرشتوں کو کام پر لگایا، اللہ کی تسبیح کرتے، ساتھ ساتھ مومنوں کے لیے دعا کرتے، بٹ اس کی دو کوالٹیز چاہیے، توبہ، اللہ کے راستے پر چلنا، تب ہم ان کی دعاؤں کے مستحق ہوں گے، یعنی توبہ بھی کرو اور اللہ کے راستے پر کیا کرو، چلتے رہو، سمجھ میں آئی بات جو یہاں پر مینشن کی گئی ہے؟ تو کیا ٹائم ہوا ہے ابھی؟ 4:30 ہو گئے باجی، 4:30 چلیے ہو بھی گئے. یہاں پر ہم سٹاپ کریں گے، مگر یہ آیت جو ہے کہ مکمل ہو گئی، اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو، اور کیونکہ جو ہے بچنا بھی چاہیے آنکھ کے عذاب سے، کیونکہ سورہ فرقان کی آیت کا ریفرنس دیجئے 65 نمبر میں، اینڈ اٹ سیز کہ عذاب جہنم کا جو ہے وہ کیسا ہے، غرامہ، چمٹنے والا عذاب ہے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، یہ آیت نہیں ہے، اس کے بعد والی، یہ حدیث کے بعد والی آیت سورہ فرقان کی آیت نمبر 65. And what does it say? وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا، کیونکہ انہا عذابہا، بے شک عذابہا یعنی جہنم کا کانا ہے، غرامہ، چمٹنے والا، کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو یہ اللہ ان کو بچا لینا، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے نا، انہوں نے دیکھا ہے نا، فرشتوں نے جہنم کو دیکھا ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، جو داروغہ جہنم مالک کبھی مسکرایا نہیں، کبھی مسکرایا نہیں، اس کو معلوم ہے جہنم کیا چیز ہے، تو وہ نہیں چاہتے، وہ فرشتے، وہ کروبی فرشتے اور جو عرش کے ارد گرد ہے وہ فرشتے، وہ نہیں چاہتے کہ انسان جو ہے اس مصیبت میں آ جائے، تو وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اب دیکھیں کہ ایمان والے اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے جو ہے ان کے ساتھی بنائے ہیں، جو دنیا آخرت میں ان کے ساتھ ہے، اور دنیا میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کی دعائیں کتنی خوبصورت ہیں، ہم بھی شاید ایسی دعا نہ مانگیں. سو پلیز جتنی بھی حدیثیں ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے جو میں نے شو کیا ہے یہاں پر، پلیز گروپس میں ڈال دیجیے، اسٹوڈنٹس کی تسلی کے لیے اس کو ڈال دیجیے، اور اس میں خصوصاً جو 8 کروبی فرشتے جو دعا مانگتے ہیں، 4 پہلے اور 4 بعد میں، تو ان کی بھی جو ہے ڈال دیجیے، وہ ہم کو بھی پڑھنا چاہیے، اور ایکچولی ہم کو زیادہ ضرورت ہے بنسبت، آپ دیکھیں کروبی فرشتے جو ہے وہ تو گناہوں سے پاک ہے، لیکن ہم بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، تو ہم کو یہ تسبیح کی بہت ضرورت، تو ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے. امید کرتی ہوں یہ آیت سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. لگائیے آن گوئنگ آیت، ایک بار پھر سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. And I hope نسیم باجی shouldn't mind because it's a very important آیت، اور ہم سب نے یہاں پر بہت محنت کی ہے باجی، میں نے سمجھانے میں اور بچوں نے سمجھنے میں. تو جسٹ ویٹ. الذین یحملون العرش، اور وہ لوگ جو اٹھائے ہوئے عرش کو، یعنی فرشتے، ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں، یسبحون، وہ تسبیح کرتے ہیں، بحمدی، ساتھ تعریف کے، ربہم، ان کے رب کے، اور وہ تسبیحات میں نے آپ کو بتا دیا. وَيُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان بھی لاتے بھی ساتھ اس پر، یعنی اللہ پر بن دیکھے، فرشتے بھی بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور اللہ نے فرشتوں کو کام پہ لگایا ہوا ہے ایمان والوں کی، کیا وہ اللہ کے لیے تسبیح بھی کرتے ہیں، اپنے لیے خود کے لیے تسبیح بھی کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ بخشش مانگتے ہیں، لِلَّذِينَ، لیے ان لوگوں کے آمنو، جو ایمان لے آئے، اور وہ دعائیں کیا مانگتے ہیں، ربنا، اے رب ہمارے، وسیع کل شیء رحمت، کہ وسیع ہے تیری رحمت، وسیع ہے، تو وسیع ہے رحمت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے. واغفر، پھر بخش دے، للذین، لیے ان لوگوں کے تابو، جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا، اور جو پیروی کرتے ہیں، سبیلک، تیرے راستے کی، یعنی دین کا راستے کو جو فالو کرتے ہیں، جو صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے، نے کیا. وقیم، پھر کیا کر، وقیم، پھر بچا لے ان کو، پھر ان کو بچا لے، کس سے، عذاب الجحیم سے، جہنم کے عذاب سے ان کو بچا لینا، یعنی مغفرت ہی نہیں مانگتے ہیں بلکہ جہنم سے بچانے کے لیے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں
کیونکہ انہوں نے جہنم کا عذاب دیکھا ہے، جو ہم نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 65 میں دیکھا کہ وہ چمٹنے والا عذاب ہے، اور داروغہ مالک کبھی ہنسا نہیں ہے کیونکہ اس نے جہنم کو دیکھا ہے. تو اٹس ناٹ ایزی. الحمدللہ یہ آیت بہت بیوٹیفل ہے اور ایمان والوں کے لیے بہت موٹیویٹنگ ہے کہ یہ نہیں سوچنا کہ ایمان لا کر کے لوگ یعنی کم تعداد میں قلیل ہے، یار وہ تو رہیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کام پہ لگایا فرشتوں کو ہمارے لیے دعائے مغفرت کے لیے. رائٹ ناؤ آلسو ابھی آپ یہاں پر جتنی دیر کلاسز میں تھے، جتنی دیر ایک ہی آیت ہم نے کی ہیں، ہم 2:15 سے جو جوائن ان ہے، کوئی کہہ رہے بے وقوف لوگ ہیں، دوپہر کی نیند خراب کیے ہوئے، شاپنگ مالز میں نہیں جا رہے، کوئی دوسرے کام نہیں کر رہے، کم سے کم سو جاتے. 2:15 to 4:30 اور لبنہ بازی ابھی تک ختم بھی نہیں کر رہی ہے، اور نسرین بازی کا چانس بھی نہیں آ رہا ہے، یعنی آدھا گھنٹہ اور نسرین بازی لینے والی ہے ان کو، اور پھر بھی یہ چپکے ہوئے ہیں. تو اگر کوئی سوچے کچھ نہیں مل رہا ہے، حالانکہ ایسا غلط ہے. We get a lot of peace here اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کو یہاں پر ملتی ہے، لیکن اگر نہ بھی ملے تو یہ سن لیجئے کہ جتنے بھی دنیا میں جتنی مخلوق ہے، چرندے درندے پرندے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلی بھی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، اور یہ حدیث سے ثابت. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب کو یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی. الحمدللہ باجی, it is clear. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 7 تک کر لی ہے. اٹ از کمپلیٹ ود دا دعا. اور اب ہم ہماری کلاس نسیم باجی کو دیں گے انشاءاللہ, جو ہمیں توحید اور عقیدہ ٹاپک کروا رہی ہیں. نسیم باجی کو انمیوٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. آئی آواز؟ جی جی باجی آ رہی ہے آواز. آج لبنہ ماشاء اللہ ایک دم اس میں سنا رہی تھی سب فرشتوں کے بارے میں سب. الحمدللہ جی ایسے چل رہی ہے ماشاء اللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے, ہمارے لیے جتنے دیر بیٹھے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول کرے, سارے سب کے عمل قبول کرے انشاءاللہ تعالی. نیک عمل ہو. آمین. چلو دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. نحمد و نصلی علی رسول کریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما, ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا اے میرے رب بڑھا میرے علم کو, اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ, آسان کر دے میرے لیے میرا کام, کھول دے میری زبان کی گرہ کو تاکہ لوگ سمجھ سکے آسانی سے میری بات. اے رب میرے نہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں بے شک آپ سے سوال کرتی ہوں, نفع دینے والا علم دے, طیب پاکیزہ رزق دے, اور قبول ہونے والا عمل دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا, اس پہ چلنے کی توفیق دے, اور باطل کو باطل دکھا, اس سے بچنے کی توفیق دے. اللہم فقہنا فی الدین, اللہم فقہنا فی الدین, اللہم دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم جعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی وغمی. اے اللہ بنا دے قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار, ہمارے سینوں کا نور, غموں کو فکروں کو, ہمارے غموں کو فکروں کو لے جانے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ علی کل حال, الحمدللہ الذی کہ اللہ نے ہم کو دوبارہ سے ملایا. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بس جو بھی سن رہے سمجھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی. تو جو ہم پڑھ رہے تھے لاسٹ ٹائم پہ, کسی کو کچھ یاد ہے کہ ہم جادو کے بارے میں پڑھتے تھے؟ جادو کے بارے میں کیا کیا چیز تھی, کہ ہم کس چیز سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں, اور کیا کیا پڑھنا ہے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے, جو ہم کو مطلب بولتے نا کہ اگر کچھ کسی کو وہ بھی کرنا ہے, کیا بولتے سوری رقیہ. رقیہ بھی کرتے ہیں, اتارا کہ کوئی بھی چیز کی بولتے تکلیف ہے تو اس کے لیے ہم پڑھ کے اس کو دم کرنا دم کر سکتے ہیں. تو وہ چیز بھی کیا ہوتا ہے, ہم کو سب قرآن کے ذریعے معلوم ہے کہ شفا ہے, ہمارے سورہ فاتحہ ہمیں شفا ہے,
قرآن مجید کی پورے بولتے نا جو بھی آمن رسول ہے یہ آتل کرسی ہے، یہ تینوں کل ہے، یہ سب چیز کیا ہے، ہم اس کو پڑھ کے کسی کو بلدم کر سکتے ہیں، کسی پہ نظر لگ گئی تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل الشیطان وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بچوں کے لیے وہ بہت اچھی ہے۔ اور پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ جو صبح شام ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ مطلب یہ اللہ تیری تمام چیزوں کلمات کے ذریعے میں تمام مخلوق کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی کلمات پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کو کیا ہے اللہ بچائے گا۔ تو یہ جھاڑ پھونک جو بولتے جا کے کرانا، کسی سے پوچھنا فیوچر کے بارے میں، اس پہ عمل کرنا، جانے والے کو بھی ہے اس کا بولے وہ ملے گا، سزا ملے گی، اور جو بتا رہا ہے اس کو بھی۔ تو ہم کو اللہ علم دے، ہم کو سمجھ دے، ہمارے بولتے نا تمام امت مسلمان کو کہ چاہے کہ اپنے ایمان کی کمی کمزوری بھی نہیں کرے، اور اللہ ایمان کو پختگی دے کہ کوئی بھی چیز ایسے ہم کو مطلب بولتے نا اثر نہیں کرے۔ ہوتی ہے جادو ہوتا ہے، نظر ہوتی ہے، کیونکہ بہت آپ وسلم کو بھی ہوئی ہے، اور یہ چیز ہم کو اس لیے دعائیں اتنی ساری بتائی ہے، لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ کی جو بولتے نا کلام میں بھی شفا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھو تو اللہ نے بتایا مومنوں کے لیے شفا ہے، اور اس میں رحمت ہے اللہ کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے ذریعے سے جو بھی چیز ہے رقیہ کرنا ہے، جو بھی چیز ہے کلمات پڑھ کے دم کرنا ہے، جو ہم نے بتایا بھی کہ الحم شریف میں شفا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے بولتے نا کہ 41 بار پڑھ لو، 7 بار پڑھ لو، پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ پڑھ لو۔ سب چیزیں جو اللہ کے کلمات میں جو ہم کو لکھتا ہے کہ یہ صحیح مطلب ہم کو معلوم ہے حدیث کے ذریعے سے، تو وہ چیز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اپنے آپ کی بھی ہم اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو بچوں کو بھی سب کو سکھائیں گے کہ یہ کرنا ضروری ہے۔ جگہ نہیں معلوم تھا تو لوگ اتارا کرتے ہیں، یہ ٹوٹکا وہ ٹوٹکا، علم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو، جو بھی ہم سے نادانی میں اور بولتے لا علمی میں ہم سے غلطیاں ہوئی، اللہ اس کو معاف کرے۔ اور بس ابھی جو کلمات اللہ نے مطلب ہم کو پتا ہے کہ یہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی ہم کو حفاظت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے گا شیطان مردود سے، تو اس کی ہم کو اس چیز کی کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا بھی ہے، اور اپنی حفاظت کے لیے اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ وسلم نے فرض کے بعد اذکار بتائے ہیں، جو کہ یہ سب ہے اس کے اندر۔ فرض کے بعد جو ہم سلام پھیرنے کے بعد اذکار پڑھتے ہیں تو وہ اللہ اکبر استغفر اللہ، اس کے بعد 3 بار استغفر کرے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام، پھر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پھر اللہم لا مانع، یہ سب پڑھنا، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پھر اس کے بعد میں اب لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، مطلب یہ سب پڑھ کے پھر تینوں تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا، پھر اس کے بعد میں تینوں کل پڑھنا، پھر آیت کرسی پڑھنا، تو کتنی چیزیں آ جاتی ہے، تو وہ سب اذکار ہے فرض نماز کے بعد۔ اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، یہ پڑھیں گے تو ہمارے لیے زیادہ اجر ہے، اور ہم مطلب اس کو ایک بار پڑھ سکتے دن میں 3 بار، لیکن صبح شام میں 3 دفعے پڑھنا ہے، صبح میں بھی اور شام میں بھی، تو یہ اذکار میں بھی شامل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اذکار کے میں بھی ہے کہ 3 بار کل پڑھنا ہے، اور پھر ویسے بھی اور سونے کے وقت بھی پڑھنا چاہیے، ویسا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دے۔ تو ہم نے جو لاسٹ ٹائم پڑھا تو اس میں یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم کو کیا کرنا ہے، موازتین سے اپنے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے، اس کی مطلب اس کے جو اور مختلف جو اذکار ہے وہ بھی پڑھنا چاہیے ہر فرض نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد نا، ابھی میں بتایا نا جو مطلب جو ہم کو معلوم ہے جو وظیفے ہیں وہ بجا لانا وہ پڑھنا چاہیے، ان آیتوں کو آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، ہاں سونے کے وقت بھی آیت الکرسی پڑھنے، کیونکہ ایک آیت الکرسی پڑھنے سے ہمارے پاس ایک نا اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے ہم سونے سے پہلے جو پڑھتے ہیں، تو یہ ہم کو اس کی سب چیز کی کیا کرنا چاہیے، پابندی کرے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ توفیق دے اور سب کے لیے آسانی کرے کہ یاد رہے، کبھی کبھی بہت تھک جاتے ہیں تو وہ نہیں ہوتا دھیان میں، لیکن اللہ تعالیٰ بس سب کو ہم سب کے لیے آسانی کرے کہ ہم کر سکے۔ تو آیت الکرسی میں نے پڑھی بھی تھی، سب سے عظیم آیت، اور وہ یہ ہے مطلب آیت الکرسی پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہم آ جاتے ہیں جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں، جو بھی کوئی مطلب پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، کہ اس کی مطلب کیا ہے، ہم نے جو پڑھے تھے آیت الکرسی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہمیشہ سے زندہ ہے، اور تمام کائنات کی کیا ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے، اور وہ کیا ہے، آج جو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت بادشاہت ہے، کون ہے جو اس کی جانب میں بغیر اس کے اجازت کے کسی کے لیے شفاعت کر سکے، مطلب اللہ کے جانب میں کوئی اس کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے شفاعت کر سکے، اور وہ تمام وہ جو کچھ جانتا ہے، جو لوگوں کے سامنے ان کے پیچھے ہے
وہ तमाम चीजों को जानता है जो कुछ लोगों के सामने है या उनके पीछे है, और लोग उसके इल्म में से किसी भी चीज का अहाता नहीं कर सकते। हम किसी भी चीज का अहाता या मालूम नहीं कर सकते कि जो हमारे साथ होने वाला है, हमको नहीं पता, सिवाय इतना मिकदार के जितना वो चाहता है। इसकी कुर्सी की वसत, जो कुर्सी की वसत इतनी ज्यादा है, आसमान और जमीन को शामिल है, इतनी बड़ी है कुर्सी जो कि आसमान और जमीन को उसमें शामिल है, और उसकी हिफाजत उस पर भारी नहीं, वही बुलंद और अजमत वाला है। तो अल्लाह ताला की कुर्सी का मिसाल है खाली वो कि अल्लाह ताला की पूरी मिल्कियत है ना, आसमान जमीन में जो कुछ है, इतनी बड़ी अल्लाह ताला की कायनात है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करता है, सबको देख रहा है, सबको रिस्क पहुंचाता है। वो मामिन दाब्बतिल फिल अर्दी, तो अल्लाह अल्लाह ही रिस्क, मतलब हर एक एक जानवर, एक एक जानदार, सबकी रिस्क के लिए अल्लाह ताला को पता है कि किसको भूखा नहीं सुलाता। अल्लाह ताला सबको भूखा उठाए, लेकिन भूखा कहीं ना कहीं से उसको रिस्क देता ही है, जहां से भी अल्लाह ताला के पता है उसके नसीब का है इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला की ये सब आयतें पढ़ना है। फिर तीनों कुल वल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ के अपने आप को, मतलब अपनी हिफाजत हर फर्ज नमाज के बाद पढ़े। और तीनों सूरतों को सुबह के वक्त 3-3 दफा, मैंने अभी बताया ना, सुबह के वक्त 3-3 मरतबा, फजर की नमाज के बाद, और रात को नमाज मगरिब के बाद पढ़े 3-3 मरतबा। हाँ, सूरह बकरा की आखिरी वो आयत रात को पढ़े, और वो ये है आमना रसूल है ना, वो पढ़ना है पूरा। तो ये तो सूरह आमना रसूल को पढ़ना है, इसको रात को, ये भी हमको रात को सोने से पहले पढ़ना है। अगर किसी को याद है तो हम नमाज में भी पढ़ सकते हैं, नमाज में भी कुरान की तो जो भी हमको जितना याद है पढ़ सकते हैं, तो नमाज में पढ़ सकते। तो ये है, ये आमना रसूल पढ़ना है। फिर कुल या अय्युहल काफिरून भी पढ़ना है, वो भी बहुत अच्छा है। वो भी हमको शिर्क से, हम अल्लाह ताला की बरी के, शिर्क से अल्लाह हम बरी है। तो बोलते हैं 4 बार भी कोई पढ़ ले दिन भर में, जैसे कि आप इस्लाम की सुन्नत से है कि ये सुन्नत में आप ना कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे, फजर में भी और मगरिब में भी। तो वैसे ही अगर पढ़ लेंगे तो भी, और फिर सोने से पहले पढ़ लें, तो ये सब भी करके 4 बार हो जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज पर ईमान लाए। ये आमन रसूल की ये वो है जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं इसकी तफसीर, रसूल मीनिंग उसके, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज पर ईमान ले आए जो उनके रब की तरफ से उन पर नाजिल हुआ, और मोमिन भी हर एक ईमान ले आया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, और उसकी किताबों पर, और उसके रसूलों पर। वो कहते हैं कि हम उसके रसूलों के दरमियान तफर्रका नहीं करते, फर्क नहीं करते। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, हमने तेरा हुक्म सुना और अताअत की, समयना हुआ था ना, तो हमने तेरा हुक्म सुना और अताअत की। ए हमारे रब, हम तेरी मग़फ़िरत चाहते हैं, और हमें तेरे ही तरफ लौटना है। अल्लाह किसी आदमी को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं, मतलब जो भी तकलीफ में नहीं डालता, तकलीफ नहीं देता। जो नेकी करेगा उसका अजर उसे मिलेगा, और जो गुनाह करेगा उसका खमाइजा उसे ही भुगतना पड़ेगा। ए अल्लाह, ए हमारे रब, भूल चूक और गलती पर हमारी पकड़ ना करना, भूल चूक और गलती पर हमारी पकड़ ना करना। ए हमारे रब, हम पर ऐसा बोझ ना डाल जैसा कि तूने मुझसे पहले के लोगों पर डाला था, जैसा कि तूने मुझसे पहले के लोगों पर डाला था। ए हमारे रब, और हम पर इस कदर बोझ ना डाल जिसकी हम में ताकत ना हो, और हमें दरगुजर फरमा, और हमें हमारी मग़फ़िरत फरमा, और हम पर रहम फरमा। तू मेरा आका है, तू ही मेरा मौला है, बस काफिरों की कौम पर हमें गलबा नसीब फरमा। तो ये पूरी इसकी मीनिंग्स है आमन रसूल की। ये आमन रसूल की मीनिंग है ना? हाँ, आमन रसूल की मीनिंग है पूरी, ट्रांसलेशन। हाँ ट्रांसलेशन है पूरा उसका, वर्ड टू वर्ड जो बोलते हैं ना, वो है हमारा उसका। ये पढ़ना है ताकि ये हमको पढ़ के इसके मीनिंग से कि अल्लाह ताला पे हम पूरी तवक्कल रख रहे हैं, कि अल्लाह ताला हमसे दुआ भी मांग रहे कि अल्लाह हम पे ऐसा बोझ मत डाल जैसे तूने पहले कौम पे डाला, और अल्लाह ताला तू हमको उतनी ही ताकत, हम इतना बोझ ना डाल जिसकी हमें ताकत ना हो। और अल्लाह बोलता है हर नफ्स पे उतनी ही तकलीफ देता जितना वो उठा सके। तो ये सारी फिर अल्लाह से हम दुआ मांग रहे कि अल्लाह हमें बख्श दे, हमारा दरगुजर पर हमें हमारी मग़फ़िरत फरमा, हम पे रहम फरमा, तू ही हमारा आका, तू ही हमारा मौला, बस काफिरों की कौम पर हमें गलबा नसीब। क्योंकि सही हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस शख्स ने रात को आतल कुर्सी, मतलब जिस आप ने फरमाया, जिस शख्स ने रात को आतल कुर्सी पढ़ लिया, उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता निगरान बराबर, क्या फरिश्ता क्या है, निगरानी बराबर करता रहता है, और शैतान उसके करीब नहीं आएगा, यहाँ तक कि सुबह हो जाए।
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث سے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، مطلب وہ پڑھ لے گا تو اس کے لیے بہت کافی ہے۔ پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کا مطلب جو بھی اس کا نا کیا بولتے ہیں، اس کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے رات یا دن میں کسی بھی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے وقت۔ اگر ہم کہیں جا بھی رہے نا تو اس جگہ پہ نئے جگہ پہ بھی ہم کو یہ چیز پڑھنا چاہیے، یہ دعا، کیونکہ اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم تمام کلمات سے تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو وہاں پہ جو بھی ہو ہمارے لیے نقصان دینے والی چیز کچھ بھی ہو سکتی، کیڑے مکوڑے ہو سکتے، جانور ہو سکتے، کوئی بھی شر انسان ہو سکتا ہے، تو اللہ کے کلمات سے ہم کیا کر رہے ہیں، اس سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری اس مطلب ہے نا کوئی ہر شر سے دنیا میں جو بھی تو نے تیرے کلمات کے ذریعے تمام شر سے اللہ تعالیٰ جو تو نے پیدا کی اس سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے کہ جہاں بھی تم جاؤ اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے رات یا دن یا کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے وقت، کہیں جاتے نئی جگہ تو وہاں بھی ہم یہ پڑھ سکتے ہیں، خواہ مکان ہو یا صحرا ہو، فضا ہو یا سمندر ہو، ہر جگہ اس کا ورد کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا جو شخص نے کسی مقام پر پڑاؤ ڈالا اور کہا کہ میں اللہ کے کلمات تمام کے ذریعے اس کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کتنی اچھی بات ہے بات کہ اگر یہ پڑھ لیا، آپ نے بتایا کہ من نزل مطلب افسر نے فرمایا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر یہ کسی نے پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے ذریعے اس کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اس سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہاں تک کہ وہ صحیح 451 ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ صحیح سالم اس مقام سے کوچ کر جائے، مطلب وہاں سے اچھے خاصا اچھی حالت میں اچھی مطلب اللہ تعالیٰ کوئی شر کے بغیر وہاں سے کیا کرے، وہ نکل جائے، وہاں سے آ جائے، اپنے گھر کو خیریت سے پہنچ جائے، ایسا۔ تو یہ سب چیزیں ہم کو دعائیں جو بتائی ہے، کیونکہ یہ سب کیا سنت سے ثابت ہے، اور یہ سب ہم کو بچانے کے لیے، ہماری حفاظت کرنے کے لیے بہت اچھی ہے۔ جادو ٹونا سے کرنے سے کیا آئے گا کہ ہماری ساری عبادتیں ضائع ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور اللہ نے منع کیا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا اللہ کے ساتھ شرک بھی ہے۔ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، ہم دھاگے پہ یقین رکھتے، بابا پہ یقین رکھتے، کوئی چیز پہ یقین رکھتے کہ یہ پہن لیں گے یا یہ کر لیں گے، انگوٹھی پہن لیں گے تو یہ ہمیں سوٹ ہوتی ہے، ہمارے لیے بہت لکی ہے، یہ سب کیا ہے، غلط ہے، یہ سب چیز نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو پختگی دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں سے ہر کسی کے ہر جو بھی شر ہے ہمارے اندر اللہ اس کو نکال دے، اور اللہ ہم پہ پورا توکل اللہ پہ رکھ کر اللہ کے کلمات کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو نیکسٹ ہم اس کے آگے کا بھی کریں گے کہ کیا اور ہے دعائیں اس میں بہت ساری جو ہم اذکار میں بھی پڑھتے ہیں، تو ہم کو اور بھی معلومات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، چلیے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی للجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی للجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ لا الہ الا اللہ عظیم حلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش القدیم، لا الہ الا اللہ عظیم حلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش القدیم، لا الہ الا اللہ عظیم حلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش القدیم۔ اللہم انی اسألک، اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہر ایک چیز کا سوال کرتے ہیں، یا رب العالمین تو ہی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا، تو ہی ہے ہر چیز کا دینے والا، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو رحمان الرحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے، تو ہی اللہ تعالیٰ ملک القدوس ہے، تو ہی اللہ تعالیٰ اللہ ظاہر اور باطن کا جاننے والا، اللہ ہمارے اللہ تعالیٰ جو کچھ اللہ تعالیٰ اندر ہے، جو کچھ ہمارے ظاہر میں ہے، تجھے سب کچھ پتا ہے، ہم سب کے دلوں کے راز اللہ تعالیٰ، اور ہمارے باطن کی اچھائی برائیوں کو تو جانتا ہے۔ بس میرے مالک تو اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے اللہ تعالیٰ ہر غلطیوں کو، ہر خطاؤں کو، ہر اللہ تعالیٰ گناہوں کو جو ہم سے اللہ تعالیٰ
نادانی میں ہوئے، جو جان بوجھ کے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ بھول سے ہوئے، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی، انت مقدم وانت مؤخر، لا الہ الا انت۔ اللہ تو جانتا ہے جو بھی ہمارے غلطیوں کو خطاؤں کو ہم سے اللہ تعالیٰ ہوئے، بس اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پہ رحم کر دے، اور اللہ تعالیٰ لا علمی میں جو بھی ہم سے غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دینا، جو ہم علم سیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، اللہ تو ہمارے عمل کو بدل دے، ہماری برائیوں کو دور کر دے، ہماری خرابیوں کو دور کر دے، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمیں سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا، ہمارے لیے سب سے زیادہ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ آسانی کرنے والا، دینے والا، ہم سب پہ رحم کرنے والا تو ہی ہے مالک، تو سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، ہم سب کو معاف کر دے، اور ہم سب کے اللہ تعالیٰ اخلاق کو، عمل کو اللہ تعالیٰ تیرے رضا والے کر دے، اللہ تیرے رضا والی اللہ تعالیٰ عمل، تیرے رضا والے کام، تیرے رضا والے لوگوں میں ہم سب کو شامل کر لے، تیری ناراضی والے کاموں سے ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والے نسلوں کو بچا لے اللہ تعالیٰ، تمام امت مسلمان کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی صحیح سمجھ دے دے، دین کے راستے پہ چلا دے، اللہ علم سیکھنے کا شوق دے دے، علم سیکھنے کی توفیق دے دے اللہ تعالیٰ، تیرے سوا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ تو دین کا علم سیکھنے کی توفیق دے گا، ہدایت تو ہی دیتا ہے، ہدایت دینے والا تو ہی اللہ تعالیٰ، بس سب تو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ تو سب کو اللہ صحیح دین کی سمجھ دے دے، صحیح عقیدے کر دے، صحیح اللہ درست اللہ تعالیٰ اللہ عمل کی توفیق دے دے اللہ تعالیٰ، آپسی جھگڑوں سے، اختلافات سے بچا کے صحیح اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے اللہ پاک، اللہ کوئی سب کو شرک سے بچا لے، بدعات سے بچا لے، فرقوں سے بچا لے، فتنوں سے بچا لے، آنے والے نسلوں کو بھی بچا لے اللہ تعالیٰ، اور ہر بری چیز سے جو تجھے ناراض کرتی اس کے شر سے، ان لوگوں کے شر سے بھی، دوستوں سے بھی اللہ تعالیٰ، ہر اللہ تعالیٰ برے دوستوں سے، برے ساتھیوں سے بچا لے اللہ، نیک لوگوں کا ساتھ دے، نیک لوگوں کی دوستی دے، جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی ہمارے اللہ متقی پرہیزگار دوست بنے اللہ تعالیٰ، بس تو ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہوگا، رات میں کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، بس اللہ تو ہم سے خیر کے کام لے لے، اور اپنے خیر سے اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے کام لیتے ہوئے اللہ اس دنیا سے ہم جائیں اللہ تعالیٰ، تیری ناراضگی کے کام سے بچا لینا اللہ، تیری نافرمانیوں کے کاموں سے بچا لینا اللہ، جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کا عمل کی توفیق دینا اللہ، جو بھی ہم نے اللہ تعالیٰ غلطی بھول چکی ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے اللہ تعالیٰ، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا رحم الرحیم، ہم سب کو معاف کر دینا اللہ، ہم سب کو معاف کر دینا، ہم بہت کمزور سے، کمتر سے تیرے بندے اللہ تعالیٰ، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بہت کمزور ہے، تیرا عذاب بہت بڑا اللہ، جہنم کا عذاب بہت بڑا اللہ تعالیٰ، بہت سخت ہے اللہ تعالیٰ، بس ہم کو اس دن کے بڑے عذاب سے بچا لینا، اس دن کے اللہ تعالیٰ اللہ تکلیف سے، عذاب سے، اللہ اذیت سے اللہ تعالیٰ، ہر اللہ تعالیٰ اللہ شر سے ہمیں بچا لینا اللہ تعالیٰ، اور اس دنیا کے بھی شر سے اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ، تکلیفوں سے بچا لینا اللہ تعالیٰ، تیری ذات ہے اس سے ہر وقت ہر پل عافیت مانگتی ہوں، اللہم انی اسألک عافیت فی الدنیا والآخرات، اللہم انی اسألک عافیت فی الدنیا والآخرات، اللہ تو ہر وقت ہر پل اپنے عافیت پہ رکھ، ہم سب کو اپنے آپ سے حفظ و امان میں رکھ اللہ، اپنی رحمت کے سائے، اپنی رحمت کے سائے ہم سب پر بنائے رکھ اللہ، اپنا فضل اور کرم ہم سب پہ بنائے رکھ، اللہم انی اسألک بفضلک العظیم، اللہم انی اسألک بفضلک العظیم، اور جو بھی بیمار ہے، جو بھی کسی تکلیف میں ہے، پریشانی میں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، سب کو اللہ تعالیٰ تکلیفوں کو دور کر دے، ہر بیماروں کو چاہے گھر میں ہو، ہاسپٹلوں میں ہو، جو بھی ہمارے اللہ تعالیٰ جو اقرا کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ بچیاں ہیں، جتنے بھی کام کر رہے ہیں پیچھے اللہ تعالیٰ ان سب کو، اور جتنی سن رہے ہیں بچیاں جہاں سے بھی اللہ، ان سب کے گھر میں جو بھی بیمار ہے، جو بھی تکلیف میں، جو بھی پریشانی میں، ان کی پریشانی دور کر، کی تکلیفوں کو دور کر اللہ تعالیٰ، اور سب کو صحت اور عافیت کی زندگی دے اللہ، صحت دینے والی زندگی صرف اور صرف تیری اللہ تعالیٰ، ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ، بس اپنی زندگی میں جتنے دن، جتنے پل، جتنی گھڑی اللہ تعالیٰ تیری عبادت، تیری اطاعت، تیرے ذکر، تیرے رضا کے کام کرتے ہوئے رکھنا اللہ، تیری ناراضگی کے کاموں سے بچا لینا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ہمیں توفیق دی کہ ہم تیرا اچھا ذکر، اچھا شکر، اچھی عبادت پڑھ سکتے اللہ، تیری توفیق کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ، نہ ہی ایک سانس لے سکتے، نہ ہی اللہ تعالیٰ ایک سانس اللہ تعالیٰ لے سکتے، نہ ہی اللہ تعالیٰ ہم کچھ بھی کر سکتے، ہماری نہ طاقت، ہماری نہ قوت، نہ ہم چل سکتے، نہ پھر سکتے، تیری قوت کے، تیری طاقت کے بغیر اللہ، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، ہمیں معاف کر دے اللہ تعالیٰ،
اور ہم سب سے بہتر کام لے اللہ، اور تمام بیماروں کو بھی شفا دے، صحت اور کام لے، صحت دے اللہ تعالیٰ، ایک دم مکمل شفا عطا فرما، اللہ ایسی شفا دے کہ ہر بیماری کو ختم کر دے اللہ، اور سب کے گھروں میں خیر و برکت دے، سب کی روزیوں میں خیر و برکت دے اللہ، روزیوں کو اللہ حلال روزی عطا فرما اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پاک تیری رضا سے، تیرے کرم سے، تیری رحمت سے اللہ تعالیٰ، اللہ آپ کی رضا والے کا لوگوں میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ ان سے سب سے بہتر کام لے لے اللہ تعالیٰ، تو اپنی رضا کے کام لے لے اللہ تعالیٰ، اور سب کو اللہ تعالیٰ شرک سے بچا لے اللہ تعالیٰ، تیری نافرمانی سے بچا لے اللہ تعالیٰ، شرک بہت بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں اللہ تعالیٰ، بس اس شرک سے بچا لے اللہ، بہت کوشش کرتے لیکن اللہ تو ہمیں ہمت دے، تو ہمیں قوت دے، تو ہمیں اللہ ثابت قدم رکھنا اللہ پاک سے اللہ تعالیٰ